مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ آج میں نے ضروری سمجھا کہ میں اہل تشیع کی جو سب سے مشہور کتاب ہے، جس میں سے میں نے مختلف ریفرنسز مختلف ویڈیوز کے اندر بیان کیے ہیں، ان کو ایک جگہ ڈسکس کروں۔ آج موقع ہے تاکہ شیعہ تک بھی یہ بات پہنچے کہ ان کی اپنی کتابوں میں بھی وہ باتیں موجود ہیں جن کو اہل سنت پریکٹس کرتے ہیں۔ لہٰذا اہل سنت کے بارے میں اگر ان کے دل میں کہیں میل ہے کہ نعوذ باللہ یہ لوگ ناصبی ہیں یا اہل البیت علیہم السلام سے کوئی بغض رکھتے ہیں، تو ان کا معاملہ کلیئر ہو جائے، یا کہیں خلفائے ثلاثہ کے بارے میں ان کے دل میں میل ہے تو وہ نکل جائے۔ ویسے تو شیعہ کے ہاں جو مشہور احادیث کی کتابیں ہیں وہ 4 ہیں، جس طرح اہل سنت کے ہاں 6 کتابیں ہیں، ان میں سے بھی بخاری مسلم صحیحین ہیں، اور اس کے بعد سنن اربعہ کی 4 کتابیں۔ لیکن شیعہ کے ہاں اللہ تعالیٰ نے جو سب سے زیادہ مقبولیت دی قرآن کے بعد جس کتاب کو، وہ نہج البلاغہ ہے۔ نہج البلاغہ ایک ایسی کتاب ہے جو پوری دنیا کے اندر شیعہ کے گھروں میں موجود ہے۔ اس کو حاصل کرنا آسان ہے، مختلف زبانوں میں اس کے تراجم ہوئے ہیں۔ احادیث کی کتابوں کے تراجم تو یہ ابھی سٹارٹ ہوئے جب ایران کا انقلاب آیا، لیکن جو نہج البلاغہ ہے اس سے تمام شیعہ واقف ہیں نام کی حد تک۔ کتابیں شاید گھروں میں بھی رکھی ہوئی ہوں، جس طرح قرآن رکھا ہوا ہے، اب پڑھتا ہے کوئی عمل نہیں کرتا، اس کا معاملہ الگ ہے۔ تو نہج البلاغہ ایک ایسی کتاب ہے جسے ہر بندہ اپروچ کر کے پڑھ سکتا ہے، جس کا تعلق شیعہ مکتب کے ساتھ ہے۔ اہل سنت بھی اسے مارکیٹ سے خرید سکتے ہیں۔ ہم نے اپنی ویب سائٹ ahlsunnatpak.com کے اوپر نہج البلاغہ جو کلرڈ فارم میں انہوں نے اس کا PDF ایک ریلیز کیا ہے وہ رکھا ہوا ہے۔ ویسے پرنٹنگ کی فارم میں بھی مفتی جعفر حسین رحمہ اللہ تعالی ایک بہت بڑے شیعہ عالم تھے، ان کا ترجمہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے، اور بڑے اچھے انداز میں انہوں نے نہج البلاغہ کا ترجمہ کیا ہے۔ نہج البلاغہ بیسیکلی آج سے آلموسٹ 1000 سال پہلے ایک عالم دین تھے رضی شریف رحمہ اللہ تعالی، المتوفا 406 ہجری، 359 ہجری میں یہ پیدا ہوئے اور 406 ہجری میں فوت ہوئے۔ اور شیعہ کے ہاں ان کی اس کلیکشن کو بڑی پذیرائی ملی، اور یہ خود سید تھے اور عام سید نہیں تھے، امام موسیٰ کاظم کی اولاد میں سے تھے۔ 4 واسطوں سے ان کا جو سلسلہ نسب ہے وہ امام موسیٰ کاظم سے جا کے ملتا ہے۔ تو انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات، مختلف مواقع کے اوپر جو انہوں نے خطبات دیے، آپ کے خطوط، آپ کے کچھ وصیت نامے، وہ انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ جمع کیے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں، اچھی خاصی ضخیم کتاب ہے وہ۔ اس میں سے میں نے 10 ریفرنسز ایک انٹلیکچوئل ترتیب سے آپ کے لیے، اس ایک نشست میں ظاہر اتنا ہی بیان کیا جا سکتا ہے، وہ چنے ہیں تاکہ ان 10 ریفرنسز کی بنیاد کے اوپر آپ کو یہ بات پتہ چل جائے کہ سنی اور شیعہ کس بات کے اوپر متفق ہیں کتابوں کی حد تک۔ پریکٹیکلی ہیں یا نہیں ہیں، یہ تو اب تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپس میں ان چیزوں کو شیئر کریں۔ تو یہ میں نے ترتیب اس اعتبار سے لگائی ہے، جو عقائد کی سینسٹیوٹی ہے، جو سب سے زیادہ ضروری چیز تھی، اس کو سب سے ٹاپ پہ رکھا ہے، اور اس طریقے سے کرتے کرتے میرا خیال ہے یہ 10 ریفرنسز سے آپ کو معاملہ کلیئر ہو جائے گا۔ اور یہ میں نے 10 کی نسبت قرآن پاک کی اس آیت سے لی ہے، تلک عشرۃ کاملہ، یہ ہوئے پورے 10۔ اور جو 10 روزوں کا ذکر ہے کہ اگر کسی نے حج تمتع یا حج قران کرنا ہے اور اس کے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے، تو وہ 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے گا اور 7 روزے گھر آ کے رکھے گا۔ یہ ٹوٹل 10 روزے ایکویلنٹ ہو جائیں گے اس قربانی کے۔ تو اس کے اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک عشرۃ کاملہ، یہ ہوئے پورے 10۔ تو یہ پورے 10 ریفرنسز ہیں، انشاءاللہ میں ان کو ڈسکس کروں گا۔
اور یہ یعنی میری زندگی کے چند اہم ترین لیکچرز میں سے ایک لیکچر ہوگا. اگرچہ میں ان چیزوں کو مختلف ویڈیوز میں درجنوں دفعہ ڈسکس کر چکا ہوں، لیکن ایک جگہ جب جمع ہو جائے تو بجائے یہ کہ جب کبھی آپ کا کوئی واسطہ پڑے سنی شیعہ کنفلکٹ کے اوپر تو آپ مختلف ویڈیوز کا حوالہ دیں، آپ ایک ویڈیو سامنے رکھیں کہ بھائی یہ دیکھ لو، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو علماء نے آپس میں ایک دوسرے کو لڑا دیا ہے اور فرقہ بازی کی نظر کر دیا ہے اس امت کو، حقیقتاً زیادہ تر چیزیں کامن ٹرمز تھیں. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو دعوت کا سلیقہ سکھایا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے امت کو، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهِ. اے نبی ان سے فرماؤ اے اہل کتاب، آؤ ہم اس ایک بات کے اوپر تو اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے کہ ہم مت پوجیں کسی کو سوائے اس اللہ کے. تو کامن ٹرمز کے اوپر بات کرنا یہ اللہ کی سنت ہے اور نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ سکھایا ہے. اسی سنت پہ عمل کرتے ہوئے میں بھی کامن ٹرم کے اعتبار سے نہج البلاغہ سے 10 ریفرنسز ڈسکس کروں گا، اور اس کانٹیکسٹ میں جو قرآن پاک کی آیات اور اہل سنت کی جو احادیث ہیں وہ بھی ڈسکس کروں گا، تاکہ آپ کو کمپیریزن کرنے میں آسانی ہو کہ سیم وہی بات اہل سنت کے ہاں بھی پائی جاتی ہے. لہٰذا کتابوں کی حد تک تو کوئی جھگڑا نہیں ہے، اب آگے چلنا چاہیے. اور یہ میں نے کتاب اسی لیے چوز کی ہے کہ یہ ایک عام شیعہ بڑی آسانی سے اس کتاب کو لے سکتا ہے، ایک عام سنی مارکیٹ سے جا کے اس کتاب کو آسانی سے حاصل کر سکتا ہے. لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین. ہاں جی، ریفرنس نمبر 1 یہ وصیت نامہ نمبر 31 ہے جو امام علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے حسن ابن علی کو وصیت کی تھی، اور یہ ریٹن فارم میں انہوں نے ان کے حوالے کی. کافی لمبی وصیت ہے لیکن میں اس میں سے تھوڑا سا حصہ پڑھوں گا. اور اس کے ساتھ باقاعدہ لکھا ہے کہ جنگ صفین سے پلٹنے کے بعد جب مقام حاضرین میں منزل کی تو امام حسن کے لیے یہ وصیت لکھوائی انہوں نے. تو چند ایک جملے میں اس میں سے آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ کو عقیدہ توحید کے حوالے سے کلیریفیکیشن ہو جائے، جو سب سے سینسٹیو چیز ہے. اس کائنات کا مقصد ہی توحید کی پہچان ہے، خدا کی پہچان ہے. یہ وصیت ہے اس باپ کی جو فنا ہونے والا ہے اور زمانہ کا اقرار کرنے والا ہے، یعنی زمانے نے ختم ہو جانا ہے، یہ اسے پتہ ہے، اور اس کی اپنی ذات نے بھی ختم ہو جانا ہے. تیرا باپ میں، یعنی میری موت آنے والی ہے اور میں تیرے لیے یہ وصیت لکھوا رہا ہوں. اور وہ باپ کے جس کی عمر پیٹھ پھیرائے ہوئے ہے اور جو زمانہ کی سختیوں سے لاچار ہے اور دنیا کی برائیوں کو محسوس کر چکا ہے اور مرنے والوں کے گھروں میں مقیم اور کل کو یہاں سے رخت سفر باندھنے والا ہے. پھر آگے چل کے وہ کہتے ہیں، یقین رکھو کہ جس کے قبضے قدرت میں آسمان و زمین کے خزانے ہیں اس نے تمہیں سوال کرنے کی اجازت دے رکھی ہے اور قبول کرنے کا ذمہ لیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے نہ صرف سوال کرنے کی اجازت دی ہے بلکہ یہ گارنٹی دی ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا. قرآن میں واضح آیت ہے نا، ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ مجھ سے دعا کرنے میں، اس عبادت میں تکبر کرتے ہیں، میں انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں پھینکوں گا. اللہ وہ بادشاہ ہے کہ اس سے دعا نہ کی جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے. دنیا کے بادشاہوں سے مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں، اور اللہ وہ بادشاہ ہے کہ اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے. اور قبول کرنے کا ذمہ لیا ہے اور حکم دیا ہے کہ تم مانگو تاکہ وہ دے، رحم کی درخواست کرو تاکہ وہ رحم کرے. اب دیکھیں نبی الاسلام کو بھی قرآن پاک میں حکم دیا گیا
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اے نبی، جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو تم فرماؤ کہ میں تمہارے بالکل قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ لیکن شرط کیا ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ لوگوں کو بھی چاہیے کہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، پھر وہ رشد و ہدایت پائیں گے۔ یعنی آپ خدا کے نافرمان ہیں اور پھر آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کے معاملے میں آپ کو رسپانس کرے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ اب اگلے جو جملے ہیں وہ عقیدہ وسیلہ جو استانت کی شکل میں بگاڑ کے پیش کیا، اس کی جڑ کاٹنے والے ہیں۔ اس اللہ نے اپنے اور تمہارے درمیان دربان کھڑے نہیں کیے جو تمہیں روکتے ہو، نہ تمہیں اس پہ مجبور کیا ہے کہ تم کسی کو اس کے یہاں سفارش کے لیے لاؤ تو تب ہی وہ تمہارا کام کرے۔ اب دیکھیں یہاں پر سیدنا علی نے یہ بھی فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تک پہنچنے کے لیے کوئی دربان نہیں کھڑے کیے، جو یہ کہتے ہیں نا جی پہلے اوتھے تک پہنچو پھر اگے پہنچو اور اندازہ کرے، دنیا کے وزیروں کی یہ مثالیں پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، اللہ کے بارے میں حق کے سوا کوئی اور بات نہ کیا کرو۔ یہ کتنے گستاخ ہیں، کبھی سیڑھی کی مثال دیتے ہیں چھت پہ چڑھنے کے لیے، اور کبھی جو ہے وہ وزیروں کی مثال دیتے ہیں وزیر اعظم تک پہنچنے کے لیے۔ بھائی اللہ تعالیٰ تو ہماری رگے جان سے زیادہ قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ تو مولا علی کیا کہہ رہے ہیں کہ نہ تو اس نے کوئی دربان کھڑا کیا ہے کہ جس کی اجازت کی ضرورت ہے تمہیں، اور نہ ہی اس نے تمہارے لیے کوئی چیز مشروع کی ہے کہ ضروری کوئی سفارشی لاؤ گے تو میں تمہارا کام کروں گا، ادروائز نہیں کروں گا۔ لہٰذا مولا علی علیہ السلام نے وسیلہ اور توسل کو اگر اس حوالے سے ایکسپٹ کیا ہے تو وہ جواز کی حد تک، وہ بھی پریفریبل نہیں، ڈسکریج ہی کیا ہے۔ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا پابندی والا معاملہ بھی نہیں کیا کہ سفارشی لاؤ گے تو قبول کروں گا اور نہیں لاؤ گے تو نہیں قبول کروں گا، تو مولا علی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ سفارشی کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے جو لوگوں نے بنا لی ہے میں خود سے۔ وسیلہ اور توسل کی جو جائز شکلیں ہیں نا کہ کسی نیک آدمی سے جا کے دعا کروانا، اس کے ہم کوئی خلاف نہیں ہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اس قسم کا وسیلہ اور توسل کہ جس میں آپ وسیلے کے نام کے اوپر ڈائریکٹ ان لوگوں سے مانگنا شروع کر دیں، یہ تو قرآن کے خلاف ہے، سیدھی سیدھی یہ قرآن کی توحید کے اوپر ایک حملہ ہے۔ اور شیعہ کے ہاں تو صبح و شام کے اذکار میں باقاعدہ یہ وظیفہ شامل ہے، سورہ النمل کی آیت نمبر 62، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ قلیلا ما تذکرون، لیکن بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے کہ جو کوئی اللہ کے سوا کسی ہستی کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے نا کہ وہ اس کی مصیبت اور پریشانی دور کر سکتی ہے اور اس کی دعاؤں کو سننے والا ہے، گویا اس نے اسے خدا مان لیا ہے، خواہ وہ خدا کا بندہ ہی کہتا رہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے اسے الہ ٹھہرا لیا۔ وہ کہنے پیچھے تو اللہ ہی ہے نا جی، اللہ کہنا ہے جی اگے پیچھے لی گل چھڑو، مانگنا مجھ سے۔ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ۔ ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی۔ لیکن اگر فرشتوں سے بارش مانگیں گے تو شرک ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر مولا علی علیہ السلام کی کوئی ڈیوٹی بھی اللہ نے لگائی ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی کی کوئی ڈیوٹی بھی لگائی ہوئی ہے، تب بھی آپ ان کو اگر پکاریں گے نا تب بھی آپ مشرک ہو جائیں گے۔ یہ سمپل سا ایک فارمولا ہے۔ پھر مثالیں لا کے دیتے ہیں جی وہ دیکھیں جی ہم آپس میں بھی تو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور اس طریقے سے ایک دوسرے کا بڑا خیال رکھتے ہیں، اور جا کے امی سے روٹی مانگتے ہیں تو یہ شرک نہیں ہو جاتا۔ یہ کتنے جاہل ہیں، مطلب کس چیز کو کس سے جوڑ رہے ہیں؟ بھئی وہ تو قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں الگ رہو۔ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، بالکل ٹھیک ہے۔ آپ بغداد شریف میں وہاں بھی قبر میں کہتا ہوں پانی پلا دیں، تو گئے آپ، سیدھی سی بات ہے، ایک سمپل سی بات ہے۔
یہ وہ چیز ہے جسے قرآن کے سٹارٹ میں کہا گیا اور آپ کی ہر نماز کی ہر رکعت میں مشروع ٹھہرایا گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اچھا جب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی اللہ ہی سے مانگیں، تو پھر یہ جو ہم ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں وہ نہ مانگیں، تو یہ ہمیں تانا دے رہے ہوتے ہیں یا اللہ کو تانا دے رہے ہوتے ہیں؟ تو اللہ کو ہی دے رہے ہوتے ہیں نا۔ تو پھر اللہ کے بندے آپ کو سمجھائیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تمہارا کوئی بزرگ اتنا بڑا مشکل کشا نہیں ہو سکتا ہے، تو وہ سارا ہی کام جعلی ہے۔ جو حقیقتاً اللہ تعالیٰ نے اسباب کے طور پر مشکل کشا بنایا نا، وہ سورج ہے۔ سورج کی وجہ سے اس زمین کے اوپر زندگی ہے۔ سورج ختم ہو جائے سارے بابے مر جائیں۔ ویسے تو میری تقریراً ویسے ہی مر گئے نا روحانی طور پہ، لیکن سورج نہ ہو، کوئی زمین کے اوپر انسان، کوئی جاندار، خواہ وہ نباتات میں سے ہو، پلانٹ کنگڈم میں سے ہو یا اینیمل کنگڈم میں سے ہو، زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ دنیا کا سارے کا سارا نظام سورج کی وجہ سے چلتا ہے۔ سورج کی وجہ سے ہی فصلیں پکتی ہیں، ان فصلوں کو ہم کھاتے ہیں، جانور کھاتے ہیں، ہم جانوروں کو کھاتے ہیں، جانور ایک دوسرے کو کھاتے ہیں۔ دنیا میں موسموں کا بدلنا، اسی طریقے سے ہواؤں کا چلنا، اور پانی کا ایویپوریٹ ہو کر پہاڑوں پر گلیشیئرز کی فارم میں سٹور ہونا، اور وہاں سے پھر اسی سورج کی تپش کی وجہ سے اس کا پگھلنا اور دریاؤں کی شکل میں چلنا اور زمین کے نیچے چلنا، یہ سب کچھ ایک سورج کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور میرا رب وہ ہے کہ اس نے صرف ہماری ملکی وے میں اس طرح کے 300 ارب سورج اور رکھے ہوئے، 300 بلین سورج، اور یہ ایک گلیکسی ہے۔ اس طرح کی 250 ارب گلیکسیز اور موجود ہیں جو ابھی تک دریافت ہوئی ہیں۔ یہ تو اتنا بڑا فگر ہے کہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ دنیا میں سمندروں کے کنارے پہ جتنی ریت ہے نا، اس کے ذروں کی تعداد کم ہے، اس سے زیادہ ستارے اس یونیورس کے اندر موجود ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا حساب رکھا ہوا ہے۔ مخلوق جس کو خدا کا تعارف ہونا، تو وہ بھائی ایک کام نہیں کر سکتا، اور وہ ہے کہ شرک نہیں کرے گا۔ اب آپ کو پتا چلا کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ 50-60 سال کی شرک کی زندگی کی سزا ہمیشہ کی جہنم کیوں ہے؟ انصاف تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ صرف 50-60 سال کے لیے انسان جہنم میں جاتا، نہ، یہ جرم اتنا بڑا ہے کہ اس کی سزا اتنی بڑی ہونی چاہیے تھی۔ اگر کوئی چیز اوور لک نہیں ہونی چاہیے تھی نا، تو عقیدہ توحید تھا۔ جو انسان اپنا پیشاب نہ روک سکے، جو انسان اپنے آپ کو نیند سے آزاد نہ کر سکے، جو انسان اپنے آپ کو کھانے پینے سے بے نیاز نہ کر سکے، اس کو اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دینا، خواہ اللہ کا اسسٹنٹ بنا کے کوئی منی گاڈ بنا کے پریزنٹ کر دینا، اس سے بڑا تو کوئی جرم ہونا ہی نہیں چاہیے، اور اس کی سزا واقعی یہ بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسٹیفائی ہے یہ بات کرنے میں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک میں نے معاف نہیں کرنا اگر کوئی قیامت کے دن شرک کے ساتھ میرے پاس آیا۔ اس کے سوا جتنے گناہ ہیں جس کے لیے چاہوں گا معاف کر دوں گا، وہ بھی اوپن لائسنس نہیں، لیکن امید دلا دی۔ شرک کے لیے کہا کہ یہ تو کہانی ختم، ہاں بالکل کلیئر کٹ، شرک میں نے معاف نہیں کرنا۔ ہاں دنیا میں کو توبہ کر لے تو اس کے لیے انعام اتنا بڑا ہے کہ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 69 میں اللہ نے کہا کہ بڑے 3 گناہوں کا اللہ نے ذکر کیا، شرک، قتل ناحق اور بدکاری، اور آیت نمبر 70 میں فرمایا کہ اگر کوئی ان گناہوں سے بھی توبہ کر لے، نہ صرف ہم اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے بلکہ نیکیوں سے بدل دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو میرے بھائی، مولا علی نے بالکل واضح کہہ دیا کہ نہ تو سفارشی کی کوئی ضرورت ہے، اور نہ اس نے کوئی دربان کھڑا کیا ہے کہ آپ جا کے پہلے ان کو ملیں پھر ادھر تک پہنچیں گے۔ باقی یہ کافی لمبی ان کی وصیت ہے، یہ آپ دیکھ لیجئے گا، یہ وصیت نامہ نمبر 31 ہے نہج البلاغہ میں۔ دوسرا ریفرنس خطبہ نمبر 232 ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دے رہے تھے آپ کی وفات کے بعد مولا علی علیہ السلام، تو آپ کو غسل اور کفن دیتے وقت جو خطبہ دیا مولا علی نے وہ نقل ہوا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ اچھا، نبی علیہ السلام کی میت کو مخاطب کر کے یا رسول اللہ کہنا
اور اسی کو ایکسٹراپولیٹ کیا صحابہ کرام نے قبر رسول پر السلام علیکہ یا رسول اللہ جو پڑھا جاتا ہے، کیونکہ صحیح بخاری میں موجود ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جا کے نبی الاسلام کی میت کو بوسہ دیا تھا اور کہا تھا یا رسول اللہ، آپ پہ اللہ تعالیٰ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا، بس ایک موت تھی وہ آپ کا مقدر تھی، کیونکہ حضرت عمر کہہ رہے تھے نا کہ جو یہ کہے گا کہ نبی الاسلام فوت ہو گیا میں اسے قتل کر دوں گا، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ابھی تو رومنز اور پرشینز کی فتوحات ہونی ہے، ان امپائرز نے گرنا ہے، نبی الاسلام اپنی زندگی میں یہ کام مکمل کریں گے۔ تو جس طرح موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ چلے گئے تھے 40 دن کے لیے، تو نبی الاسلام بھی ایک ڈورمنٹ پوزیشن میں گئے ہیں، واپس آ جائیں گے۔ تو اس کے جواب میں پھر حضرت ابوبکر نے کہا تھا نہیں، 2 موتیں جمع نہیں ہوں گی، ایک موت تھی وہ آ گئی، اب آپ نے دوبارہ اللہ نے اس فیز سے آپ کو نہیں گزارنا، اب آخرت کی زندگی ہے۔ اور اسی کی وجہ سے پھر اہل سنت کے ہاں 4 کتابوں میں، المصنف ابن ابی شیبہ میں، سنن کبریٰ البیہقی میں، الموطأ امام مالک میں اور فضل الصلاۃ علی النبی کے اندر موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر جب بھی قبر رسول پر حاضر ہوتے تو السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتے، اس کے بعد حضرت ابو بکر کی قبر پہ السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا عمر۔ تو یہ یا رسول اللہ کا عقیدہ ڈیڈکٹ کیا تھا صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے ایٹیچیوڈ سے۔ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کی رحلت فرما جانے سے نبوت، خدائی احکام اور آسمانی خبروں کا سلسلہ منقطع ہو گیا، جو کسی اور نبی کے انتقال سے قطع نہیں ہوا تھا۔ نہیں جی، یہ ہے ختم نبوت کا عقیدہ۔ ہاں، انہوں نے کہا ہے کہ آپ کا دنیا سے جانا نبوت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر گیا، خدائی احکام ختم، آسمانی خبریں ختم، بابے ختم۔ ہاں، یہ سارے ڈرامہ بازی انہوں نے اسی چیز تے نہیں، اور ڈائریکٹ اللہ نال رابطہ ہے جی، نہ سمجھ لو اللہ نال تہاڈا رابطہ ہے، تہاڈا کی لینا دینا اسلام نال؟ مولا علی سے بڑھ کر کون ہو سکتا تھا؟ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کے دنیا سے جانے سے صرف ختم نبوت نہیں ہوئی ہے، خدائی احکام کا سلسلہ بھی ختم، آسمانی خبروں کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ یعنی نہ کوئی عقیدہ امامت ہے اور نہ کوئی یہ صوفیاء والا جو اہل سنت کے ہاں کشف و کرامت والا جو معاملہ انہوں نے شروع کیا ہوتا ہے۔ کرامت کو تو ہم مانتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، یہ کشف والا جو سلسلہ ہے وہ ختم، وہ اگلی امتوں میں تھا کیونکہ ختم نبوت نہیں ہوئی بھی تھی۔ اگلی امتوں کی کوئی مثال نہ دے کہ جی حضرت عیسیٰ کی والدہ کو کشف ہو گیا یا حضرت موسیٰ کی والدہ کو، بھائی ختم نبوت نہیں ہوئی بھی تھی۔ ختم نبوت کا تقاضا ہے کہ اب یہ معاملہ ختم۔ وہ تو اگلی امتوں میں سجدہ تعظیمی بھی جائز تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے نہیں کیا، یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے نہیں کیا، اس امت میں کیوں منع ہو گیا؟ توحید کامل ہوئی ہے کہ سجدہ تعظیمی بھی ختم، اور ختم نبوت کے کامل ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اگلی امتوں میں جو دل میں کوئی اس طرح کی بات ڈالی جاتی تھی، وہ یہ خفی کی شکل میں غیر انبیاء کو آپ اسے کشف کہہ لیں، کوئی اور معاملہ، وہ بھی ختم ہو گیا۔ باقی شرح صدر ہونا، کسی کو کوئی بات سجھا دینا، وہ والا معاملہ ایک الگ ہے، اس کے لیے آپ میری تفصیلی ویڈیوز دیکھ لیں، کشف لکھیں اور میرا نام لکھیں تو ویڈیوز کافی ساری کھل جائیں گی۔ وہ کہتے ہیں کسی اور نبی کے جانے سے یہ نہیں ہوا تھا، آپ نے اس مصیبت میں، یعنی آپ کی جو وفات ہمارے لیے اتنی بڑی ایک تکلیف دہ چیز ہے، اپنے اہل البیت کو مخصوص کیا ہے۔ ظاہر ہے اہل بیت جتنا غم تو کسی اور کو ہو ہی نہیں سکتا، یہ نیچرل چیز ہے میرے بھائی۔ یہ خونی رشتہ جو ہوتا ہے اور دودھ کا رشتہ جو ہوتا ہے وہ ایک ایکسٹراورڈنری چیز ہے، وہ دوستی اس رشتے کے اوپر کبھی پہنچ ہی نہیں سکتی۔ اسی لیے دیکھ لینا، بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جب غزوہ احد کے موقع پر چند اصحاب حضور کے ساتھ رہ گئے تھے، اور قرآن میں جو بھاگ گئے ان کی غلطی بھی اللہ نے معاف کر دی سورہ آل عمران میں، وہ آج کی ڈیٹ میں ہم اسے کرٹیسائز نہیں کر رہے، جب اللہ نے معاف کر دیا، لیکن ایک واقعہ ہوا ہے، رپورٹ ہوا ہے، قیامت تک پڑھا جائے گا۔ اس لمحے میں بھی بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام کے یہ 4 دانت شہید ہوئے اور آپ کا خون نہیں رکتا تھا، آپ کی شہادت کی افواہ پھیل گئی،
تو سہل ابن سعد السعدی کہتے ہیں اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی مرہم پٹی کس نے کی تھی. مولا علی علیہ السلام ڈھال کو الٹا کر کے اسے برتن بنا کر اس میں پانی لے کر آئے اور سیدہ فاطمہ نے آپ کا زخم دھویا تھا, اور جب وہ خون نہیں رکتا تھا تو انہوں نے ایک کاٹن کا کپڑا جلا کے اس کی راکھ اس زخم پہ رکھی اور وہ خون رک گیا. تو جو خونی رشتے والا معاملہ ہے وہ واقعی جو اہل البیت کو غم ہے وہ کسی اور کو نہیں ہو سکتا. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسروں کے غموں سے تسلی دے دی. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا دنیا سے جانا ہے, اہل البیت کے لیے اتنا بڑا غم ہے کہ اب انہیں کسی اور غم کی ضرورت نہیں ہے. وہ سارے غم, مشکلیں پڑی اتنی کہ آسان ہو گئیں, باقی سارے غم جھیلنا ہمارے لیے آسان ہو گئے ہیں. اصل میں جو آپ کی وفات کا غم ہے اس نے ہمارے باقی غم جو ہے وہ کافور کر دیے. اور اس غم کو عام بھی کر دیا کہ سب لوگ آپ کے اس سوگ میں شریک ہو سکیں. اگر آپ نے صبر کا حکم اور نالہ و فریاد سے روکا نہ ہوتا تو ہم آپ کے غم میں آنسوؤں کا ذخیرہ ختم کر دیتے. اب دیکھیں یہ بالکل واضح عقیدہ انہوں نے دے دیا کہ آہو بکا اس اعتبار سے نوحے کی کوئی ایسی شکل بلند کرنا کہ جس میں چیخو پکار ہو, اس سے آپ نے منع کیا ہے. تو سرکار اگر یہ چیخو پکار کا یہ معاملہ ہے تو سرکار ماتم دشائی کوئی نہیں, ہاں پھر گولی کا ماتم, ہاں جی آگ پر ماتم, اس کا کیا زنجیر کا ماتم اور چھریوں کا ماتم, اس کا تو کوئی لینا دینا نہیں بھائی. یہاں تو مولا علی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں صبر کا حکم دیا ہے, تو مجھے بتائیں غم رسول سے بڑا تو کوئی غم ہو ہی نہیں سکتا تھا. غم حسین تو اس کے مقابلے پہ چھوٹی چیز ہے نا. لیکن مولا علی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں منع کیا ہے. اب دیکھ لیں کہ مولا علی کی محبت میں کون سے لوگ ہیں کہ جو ان کی تعلیمات کے مطابق چل رہے ہیں, اور کون سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی وشفل تھنکنگز کو ایک دین کا نام دے دیا اور ٹیبو بنا کے رکھ دیا اور پوری دنیا میں اسلام کے لیے ایک بدنامی کا معاملہ کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آنسوؤں کا ذخیرہ ختم کر دیتے اور یہ غم اور حزن ساتھ نہ چھوڑتا, پھر بھی یہ گریہ اور بکا اور اندو اور حزن آپ کی مصیبت کے مقابلے میں کم ہوتا. لیکن موت ایسی چیز ہے جس کا پلٹانا اختیار میں نہیں, سوائے عبد القادر جیلانی کے. نہ سو ادھر ہوئے چھڑ دو بچ عبد القادر پہ گیا جی, روح کھولی جی. اے دیکھ لو مولا علی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ موت کو تو کوئی نہیں ٹال سکتا, آپ پہ بھی موت آ گئی ہے. اب مجھے بتائیں یہ لوگ تو سارے کے ساری ڈرامہ بازی کھڑے کیے ہوئے ہیں حضرت علی کے اوپر, جتنی تصوف کھڑی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں جی عبد القادر جیلانی جو ہے وہ ڈائریکٹ حضرت علی سے ان کو فیض ملا ہے. حضرت علی نے 6 دفعہ ان کے منہ میں اپنا لعاب دان ڈالا ہے اور نبی علیہ السلام نے 7 دفعہ ڈالا ہے. کہانیاں بنائی ہوئی ہیں جی. اور مولا علی دا عقیدہ دیکھ لو. سرکار اس لیے ہم کہتے ہیں نا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور, کتابوں کا نبی اور ہے, بابوں کا نبی اور, کتابوں کا علی اور ہے, ہاں اور بابوں کا علی اور, ہاں اے اولیے جس دی تعلیمات نے, جس کا پلٹانا اختیار میں نہیں اور نہ اس کا دور کرنا بس میں ہے. میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو, ہمیں بھی اپنے پروردگار کے پاس یاد کیجئے گا اور ہمارا خیال رکھیے گا. آمین. اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا حصہ پہنچائے. اچھا یہ سیم عقیدہ جو ہے صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. ام ایمن سلام اللہ علیہا سینئر مسلمانوں میں سے ہیں, صحابیات میں سے. نبی علیہ السلام ان کے پاس اکثر جایا کرتے تھے. بڑھیا خاتون تھیں ایک. تو جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی تو حضرت ابو بکر نے حضرت عمر سے کہا کہ نبی علیہ السلام ام ایمن کے پاس جایا کرتے تھے تو ہم بھی ان کے پاس تھوڑی دیر کے لیے جاتے ہیں, اپنا غم غلط کر لیں گے. ظاہر تازہ تازہ زخم تھا آپ کی وفات کا. تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں, جب حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما علیہم السلام ان کے گھر میں داخل ہوئے تو وہ رو رہی تھی. تو حضرت عمر نے انہیں تسلی دی کہ ام ایمن صبر کیجئے,
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس سے بھی اچھی جگہ پہ چلے گئے. تو اب وہ خاتون، وہ اتنی انٹیلیجنٹ خاتون تھی، انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ عمر میں اس وجہ سے نہیں رو رہی کہ نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، مجھے پتہ ہے کہ تو ہر انسان نے دنیا سے جانا ہے اور آپ بہتر جگہ پہ چلے گئے. میں رو اس بات پہ رہی ہوں کہ اب آسمان کا رشتہ قیامت تک کے لیے زمین سے منقطع ہو گیا. اب جو کچھ ہم کریں گے نا وہ ہم خود کر رہے ہوں گے. اب ہمیں اللہ نہیں بتائے گا کہ یہ کون سی بات تم نے غلط کی، کون سی بات ٹھیک کی. تو یہ جو سلسلہ نبوت کے ختم ہونے کی وجہ سے آسمان اور زمین کا رشتہ ختم ہو گیا، اس غم نے مجھے رلایا. جب یہ انہوں نے بات کی تو حضرت ابوبکر اور عمر نے بھی رونا شروع کر دیا. جو سمجھا رہے تھے وہ خود رونا شروع ہو گئے. اچھا، اس سے یہ بات بھی پتہ چلی، یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ عورتیں ساری ناقص العقل ہوتی ہیں، اس طرح نہیں ہے. ہاں، وہ معاملہ اور ہے. اللہ تعالیٰ بعض اوقات عورتوں کو بھی اتنا ذہین بناتا ہے کہ مردوں کا بھی. اب مجھے بتایا اگر حضرت ابوبکر عمر کا خیال اس طرف نہیں گیا جس طرف ام ایمن کا چلا گیا، تو سرکار باقی مرتے پھر شاہی کوئی نہیں. سیدھی جی گال ہے. تو ایک اور حدیث صحیح بخاری کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب تک رسول اللہ ہم میں موجود تھے، اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے ہمیں بتا دیتا تھا کہ کون ٹھیک کون غلط. تو ہم لوگوں کے دلوں کے اوپر بھی فیصلہ کر دیتے تھے. یعنی اگر شواہد خلاف بھی ہوں اور اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتا دے کہ یہ بندہ بے قصور ہے، چاہے اس کے حق میں دلیل بھی نہ ہو، ہم قبول کر لیتے تھے. لیکن اب نبی علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد آسمان کا رشتہ زمین سے منقطع ہو گیا. اب ہم لوگوں کے ظاہر کے اوپر فتویٰ لگائیں گے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر. اور انہوں نے عقیدہ بنایا ہوا یا ساریت الجبل جی حضرت عمر نے اتنے 100 کلومیٹر دور دیکھ لیا. حضرت عمر تو کہہ رہے ہیں کہ حضور کی وفات کے بعد اب یہ والا سلسلہ ختم ہو چکا. وہ روایتی کمزور ہے، وہ دونوں روایتیں اس کی کمزور ہیں. ایک منقطع ہے اور دوسری میں محمد بن اجلان مدلس ہے، ان سے روایت کر رہے ہیں. اس کے اوپر میری کافی تفصیلی ویڈیوز موجود ہیں. ریفرنس نمبر 3 یہ ہے مکتوب نمبر 52 نمازوں سے متعلق. میں نے ایک ترتیب رکھی تھی، پہلے عقیدہ توحید، پھر ختم نبوت، اور اب یہ نمازوں سے متعلق. یہ جب حضرت علی خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے نمازوں کے بارے میں مختلف شہروں کے جو گورنر تھے ان کو یہ خطوط روانہ کیے. اور اس میں ایک اور عقیدہ بھی کھل جائے گا جو ہم شیعہ کو بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں، ان کو یہ کلیئر ہو جائے. اہل سنت کی کتابیں بھی اس کو سپورٹ کرتی ہیں کہ نمازیں جمع کرنا جائز ہے، لیکن عموماً سنت جو ہے وہ 5 نمازیں الگ وقت میں پڑھنا ہی ہے. اگرچہ ظہر عصر کو جمع کرنا اور مغرب اور عشاء کو جمع کرنا یہ جواز ہے. وہ صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں 1628 سے لے کر 1637 تک کہ نبی علیہ السلام نے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، بغیر سفر کے مدینہ شریف کے اندر ظہر عصر کی نمازیں اکٹھی کی اور مغرب اور عشاء کی اکٹھی کی. ابن عباس سے جب تابعین نے پوچھا کہ ایسا کیوں کیا تھا تو انہوں نے فرمایا تاکہ امت کے لیے اس معاملے میں آسانی ہو جائے اور کوئی تنگی باقی نہ رہے. یعنی امت کے لیے ایک آسانی رکھ دی ہے. ظاہر ہے بعض لوگوں کی جابز اس طرح کی ہوتی ہیں، بعض اوقات لوگوں کے پاس اس طرح ٹائم اویلیبل نہیں ہوتا، تو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک آسانی امت کے لیے چھوڑ دی. اس میں جو تفصیلات ہیں وہ میری تفصیلی ویڈیو 2 نمازوں کو جمع کرنا وہ آپ دیکھ لیں. بہرحال 5 نمازیں الگ وقت میں پڑھنا یہ نبی علیہ السلام کی عمومی سنت ہے. اور یہ نہج البلاغہ میں یہ مکتوب نمبر 52 میں جو مولا علی نے اپنے گورنروں کو خط لکھا ہے اس میں 5 نمازوں کے الگ وقت بتائے ہیں. اس میں ظہرین اور مغربین والا معاملہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ظہر کی نماز پڑھاؤ اس وقت کہ سورج اتنا جھک جائے کہ بکریوں کے باڑے کی دیوار کا سایہ اس کے برابر ہو جائے. یعنی وہ بالکل اول وقت کے اندر، آلموسٹ آج کل آپ سمجھ لیں 12:30 کے قریب. اور عصر کی نماز اس وقت تک پڑھنی چاہیے کہ سورج ابھی روشن اور زندہ ہو اور دن ابھی اتنا باقی ہو کہ 6 میل کی مسافت طے کی جا سکے. اب یہ 6 عربک میل ہیں. آپ کو پتا ہے یہ میل کا لفظ عربی سے انگلش میں مائل گیا ہوا ہے. تو پہلے ہم بھی جن تھے نا جی دنیا کے، ہاں پہلے ہماری حکومت تھی تو ہماری ٹرمنالوجیز چلتی تھی. تو یہ میل کا لفظ صحیح مسلم شریف کے اندر بھی میل کا لفظ موجود ہے. یہ آلموسٹ آپ سمجھ لیں نوٹیکل مائل کے برابر بنتا ہے. یعنی جو عموماً ہمارا جو میل ہے نا وہ 1600 میٹر ہے.
آلموسٹ 1.5 کلومیٹر. لیکن عرب کا میل جو ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے, آلموسٹ راؤنڈ آف کر کے 2 کلومیٹر. تو یہ کتنا بن گیا؟ 12 کلومیٹر. 12 کلومیٹر جو پیدل سفر کیا جاتا ہے, تو میرے بھائی عموماً 10 سے 12 منٹ لگتے ہیں ایک بندے کو 1 کلومیٹر طے کرنے کے لیے. تو یہ آلموسٹ 2.5 گھنٹے کے قریب وقت بنتا ہے. وہ کہتے ہیں غروب ہونے سے 2.5 گھنٹے پہلے عصر کی نماز پڑھی جائے. یعنی یہ وہی نماز کا ٹائم ہے جس وقت اہل حدیث عصر کی نماز پڑھتے ہیں, یا علماء عرب پڑھتے ہیں عصر کی نماز, یا ہم پڑھتے ہیں. یہ حنفیوں والی اثر نہیں ہے کہ بالکل جناب 1 گھنٹہ رہ گیا. وہ تو جناب 1 میل بھی 2 میل بھی بڑی مشکل نہ ہوئے گا, عرب والے 2 میل. تو یہ 2 نمازیں الگ کر دیں. اور مغرب کی نماز اس وقت پڑھاؤ جب روزہ دار روزہ افطار کرتا ہے اور حاجی عرفات سے واپس ہو جاتے ہیں. اور عشاء کی نماز مغرب کی سرخی غائب ہونے سے رات کے 1/3 حصہ تک پڑھا دو. اور صبح کی نماز اس وقت پڑھاؤ جب آدمی اپنے ہمراہی کا چہرہ پہچان لے, اور نماز مختصر پڑھاؤ جو ان میں سے سب سے کمزور آدمی ہے اس پہ بھی بھاری نہ ہو, اور لوگوں کے لیے صبر آزما نہ بن جاؤ. اس میں نمازوں کے 5 اوقات بتا دیے, لہذا یہ بھی کامن ٹرم ہو گئی. اور شیعہ علماء خود بھی مانتے ہیں کہ 5 نمازیں الگ وقت میں پڑھنا افضل ہے, لیکن انہوں نے ضد بنائی ہوئی ہے نمازوں کو روزانہ جمع کرنے کی. اور یہاں اہل سنت نے یہ ضد بنائی ہوئی ہے کہ نمازیں جمع کرنے کو وہ رافضیت کہہ دیتے ہیں جب جینون ضرورت بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, حالانکہ نبی علیہ السلام علمی مجالس میں نمازوں کو جمع کرتے تھے تاکہ بار بار اٹھ کے وضو نہ کرنا پڑے. وہ آپ میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں. ریفرنس نمبر 4, یہ خطبہ نمبر ہے 125, خوارج کے عقائد سے متعلق جو خارجیوں سے مولا علی نے خطبہ ارشاد فرمایا. خوارج کا یہ عقیدہ تھا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہے. ٹھیک ہے جی, وہ آج تک ان کا عقیدہ چل رہا ہے. اب یہ بڑا خطرناک رزلٹ نکلتا ہے. اور یہ چونکہ انیشلی تو حضرت علی کے فوجی تھے, ان سے الگ ہوئے, اور ان کا اختلاف یہ تھا, اختلاف تو درست تھا اور وہ مولا علی کی محبت میں تھا, لیکن اس میں غلو کر دیا انہوں نے. یہ کہتے تھے کہ چونکہ اہل جمل اور اہل صفین انہوں نے خلیفہ وقت کے خلاف بغاوت کی ہے, قرآن کی روح سے یہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے ہیں, یہ سب کے سب واجب القتل ہیں اور یہ اسلام سے الگ ہو چکے ہیں. جبکہ مولا علی ان کو مسلمان سمجھتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے بھائی ہیں, بھگوڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, انہیں حق کی طرف آمادہ کیا جائے. اب جنگ جمل صفین ایروان کے اوپر بخاری مسلم میں کئی احادیث ہیں میرے ریسرچ پیپر میں, وہ آج ٹاپک نہیں ہے. بہرحال مولا علی نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی اور اس میں انہوں نے کچھ دلائل ان کے سامنے رکھے کہ بھائی گناہ کبیرہ کا مرتکب فاسق تو ضرور ہوگا, ظالم بھی ہوگا, کافر نہیں ہوگا, اسے مسلمان کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے. اس کانٹیکسٹ میں وہ کہتے ہیں اگر تم اس خیال سے باز آنے والے نہیں ہو کہ میں نے غلطی کی اور گمراہ ہو گیا ہوں, تو میری گمراہی کی وجہ سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عام افراد کو کیوں گمراہ سمجھتے ہو, اور میری غلطی کی پاداش انہیں کیوں دیتے ہو, اور میرے گناہوں کے سبب سے انہیں کیوں کافر کہتے ہو. یہ عاجزی دیکھیں سرکار. ادھر کوئی بزرگ کہہ سکتا ہے میرے گناہوں کا وبال, وہ کہتے ہیں چھوڑ دو جی, بزرگاں دوبارہ گالی نہ کرو. تلواریں کندھوں پر اٹھائے ہر موقع بے موقع جگہ پر وار کیے جا رہے ہو, اور بے خطاؤں کو خطاکاروں کے ساتھ ملائے دیتے ہو, حالانکہ تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب زانی کو سنسار کیا تو نماز جنازہ بھی پڑھائی. وہ کہتے ہیں بھئی زنا اتنا بڑا گناہ تھا, اگر زنا کرنے والا کافر ہو جاتا ہے تو نبی نے اس کی جنازہ کی نماز کیوں پڑھائی. یہ مولا علی ان کو دلائل دے رہے ہیں کہ گناہ کبیرہ سے کوئی کافر نہیں ہوتا, اور اس کے وارثوں کو اس کی وراثت میں سے حصہ بھی دلوایا. بالکل, وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ کافر کا وارث مسلمان نہیں ہو سکتا, نہ مسلمان کا وارث کافر ہو سکتا ہے. تو اگر گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہوتا تو نبی علیہ السلام وراثت یوں تقسیم کرواتے. اور قاتل سے قصاص لیا تو اس کی میراث اس کے گھر والوں کو دلوائی. اسی طریقے یعنی قاتل کو اگر قتل کیا گیا ہے تو اس کی میراث اس کے گھر, یعنی وہ قتل کرنے والا بھی کافر نہیں ہوتا بلکہ
فاسق ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ چور کے ہاتھ کاٹے اور زنائے غیر محسنہ کے مرتکب کو تازیانے لگوائے تو اس کے ساتھ انہیں مال غنیمت میں سے بھی حصہ دیا، اور انہوں نے مسلمان ہونے کی حیثیت سے مسلمان عورتوں سے نکاح بھی کیے۔ اس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گناہوں کی سزا ان کو دی، اور جو ان کے بارے میں اللہ کا حق حد شرعی تھا اسے جاری کیا، مگر انہیں اسلام کے حق سے محروم نہیں کیا اور نہ اہل اسلام سے ان کے نام خارج کیے۔ اس کے بعد ان کی شر انگیزیوں کے معنی یہ ہے کہ تم ہو ہی شر پسند، اور وہ کہ جنہیں شیطان نے اپنی مقصد براری کے راہ پر لگا دیا ہے اور گمراہی کے بیابان میں لا پھینکا ہے۔ یاد رکھو میرے بارے میں دو قسم کے لوگ تباہ و برباد ہوں گے، یہ ہے وہ بات، رافضی اور ناصبی۔ میرے بارے میں دو قسم کے لوگ تباہ و برباد ہوں گے، ایک حد سے زیادہ چاہنے والے جنہیں محبت کی افراط غلط راستے پر لگا دے گی، اور ایک میرے مرتبہ میں کمی کرنے والے، دشمنی رکھنے والے کہ جنہیں یہ اناد حق سے بے راہ کر دے گا۔ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دشمنی میں گمراہ ہوئے ہم انہیں ناصبی کہتے ہیں، اور جو ان کی محبت میں غلو کر کے گمراہ ہوئے ہم انہیں رافضی کہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں ہی گمراہ ہوں گے، میرے متعلق درمیانی راہ اختیار کرنے والے ہی سب سے بہتر ہیں، یعنی کہ اسی تسی الحمدللہ۔ تم اسی راہ پر جمے رہو اور اسی بڑے گروہ کے ساتھ لگ جاؤ، چونکہ اللہ کا ہاتھ اتفاق اور اتحاد رکھنے والوں پر ہے، اور تفرقہ اور انتشار سے باز آ جاؤ۔ اب یہ سیم حدیث جو ہے یہ فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں بھی موجود ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری وجہ سے دو فرقے گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلو کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلو کر کے، اور دو فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک میری محبت میں غلو کر کے، ایک میری دشمنی میں غلو کر کے۔ ریفرنس نمبر 5، اور یہ ہے خطبہ نمبر 5۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی اور سقیفہ بنی ساعدہ والا معاملہ ہوا، بہرحال وہ جو کچھ ہوا اس پہ تفصیلی میری ویڈیوز ریکارڈ ہے۔ الٹیمیٹلی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہو گئی۔ حضرت علی نے پہلے 6 مہینے بیعت نہیں کی تھی، بخاری مسلم میں تفصیل سے آتا ہے، بعد میں کر دی۔ لیکن ان 6 مہینوں کے دوران بھی اگر آپ کو کسی نے اس حوالے سے ابھارنے کی کوشش کی کہ اس وقت جو خلیفہ چنے گئے ہیں آپ نے ان کے خلاف خروج کرنا ہے، تو حضرت علی نے ان کو ڈانٹا۔ اور آپ دیکھیں پہلا بندہ جو حضرت علی کے پاس آئے ہیں وہ خود حضرت علی کے چچا عباس اور ان کے دوست ابو سفیان، اور یہ آ کے حضرت علی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کم تر خاندان سے تعلق رکھنے والا ابو بکر، اس کو خلیفہ لوگوں نے چن لیا ہے، آپ میدان عمل میں اترے۔ اور یہ سیم خطبہ پیر میر علی شاہ صاحب نے اپنی کتاب جو لکھی ہے نا تصفیہ ما بین سنی و شیعہ، سنی اور شیعہ کے درمیان جو کنفلکٹ کو ریزالو کرنے کی انہوں نے کتاب لکھی ہے، بڑی اچھی کتاب ہے۔ اس کے مقدمے میں تو انہوں نے بنو امیہ کا کافی رگڑا لگایا۔ انہوں نے کہا کہ آج لوگوں نے سنیت یہ سمجھ لی ہے کہ جو مطلب بنو امیہ سے محبت کرتا ہے نا وہ جو ہے وہ سنی سمجھا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اہل سنت کب سے اتنے بدبخت ہو گئے کہ ہم ان سے کوئی محبت والا معاملہ رکھیں گے اہل بیت کے مقابلے کے اوپر۔ اور پھر بیچ میں انہوں نے جا کے شیعہ کو جواب دیتے ہوئے اس حوالے سے کلیریفائی کیا، اور اہل سنت کو بھی، کہ دیکھو ابو سفیان نے آ کے حضرت علی کو جب مشورہ دیا کہ بھئی آپ کی بیعت کرتے ہیں، تو حضرت علی نے اس وقت نہیں مانا، اور یہ شیعہ ابھی چونکہ اس بات کو مانتے تھے۔ تو پھر اگر حضرت علی نے امت کی جمعیت کی خاطر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کوئی اس طرح کا اقدام نہیں کیا، تو سرکار پھر اجد شیعہ شاہی کوئی نہیں کہ وہ حضرت علی کا کوئی مقدمہ لڑنے کی کوشش کرے۔ تو اس کانٹیکسٹ میں وہ کہتے ہیں اے لوگو فتنہ و فساد کی موجوں کو نجات کی کشتیوں سے چیر کر اپنے آپ کو نکال لو، تفرقہ اور انتشار کی راہوں سے اپنا رخ موڑ لو، فخر اور مباحات کے تاج اتار ڈالو۔ صحیح طریقہ عمل اختیار کرنے میں کامیاب وہ ہے جو اٹھے تو پر اور بال کے ساتھ اٹھے،
اور نہیں تو اقتدار کی کرسی دوسروں کے لیے چھوڑ دے، اور اس طرح خلق خدا کو بد امنی سے راحت میں رکھے۔ اس وقت طلب خلافت کے لیے کھڑا ہونا یہ ایک گدلا پانی ہے اور ایسا لقمہ ہے جو کھانے والے کے گلوگیر ہو کر رہے گا۔ پھلوں کو ان کے پکنے سے پہلے چننے والا ایسا ہے جیسے دوسروں کی زمین میں کاشت کرنے والا۔ ایک بڑی کمال کی چیز ہے، وہ کہتے ہیں کہ جیسے پھل آپ وقت سے پہلے اتار نہیں سکتے، لہٰذا ابھی میری خلافت کا وقت نہیں ہے۔ اور پھر جب مولا علی کو خود نبی اسلام نے یہ بتا دیا تھا کہ آپ نے میرے بہاف کے اوپر مسلمانوں کے اوپر تلوار اٹھانی ہے جب وہ پولیٹیکلی باغی ہوں گے، یہ دین سے باغی نہیں، پولیٹیکلی باغی، تو ظاہر ہے وہ جنگ جمل، صفین اور نروان تو چوتھے خلیفہ کی باری میں ہی آنا تھا نا، تو مولا علی نے چوتھے خلیفہ ہی ہونا تھا۔ پھلوں کو اس کے پکنے سے پہلے نہ توڑو۔ اگر بولتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں یہ دنیاوی سلطنت میں مٹے ہوئے ہیں، اور چپ رہتا ہوں تو کہتے ہیں کہ موت سے ڈر گیا۔ افسوس، اب یہ بات جب کہ میں ہر طرح کے نشیب و فراز دیکھ چکا ہوں، خدا کی قسم ابو طالب کا بیٹا موت سے اتنا مانوس ہے کہ بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے اتنا مانوس نہیں ہوتا۔ البتہ ایک علم پوشیدہ ہے میرے سینے کی تہوں میں لپٹا ہوا ہے، اسے ظاہر کر دوں تو تم اس طرح پیچ و تاب کھانے لگو جس طرح گہرے کنووں میں رسیاں لرزتی اور تھرتھراتی ہیں۔ یعنی وہی چیز ہے کہ مجھے نبی الاسلام نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ اس طریقے سے معاملات چلیں گے، لہٰذا جو کچھ ہوا میں اس کے اوپر سیٹسفائی ہوں اور راضی ہوں۔ اگلا جو ریفرنس ہے وہ 6 نمبر خطبہ ہے 144۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارادہ کیا کہ جنگ قادسیہ میں خود چلے جائیں، ظاہر ہے سب سے سخت ترین یہ جنگ ہونے والی تھی، اگرچہ جنگ یرموک میں مسلمانوں کو فتح ہوگی اور اس کی وجہ سے پرشین امپائر کے حوصلے پست ہو گئے، لیکن بہرحال پرشیا کے جو لوگ تھے وہ بھی عرب کے لوگوں کی طرح بڑے ٹف ماحول کے عادی تھے، ان کے پاس ہاتھی بھی تھے اور عرب کے گھوڑوں نے ہاتھی نہیں دیکھے تھے، اس لیے تو آپ کو پتہ ہے 8,500 صحابہ اور تابعین کی قربانی سے جنگ قادسیہ جو ہے وہ جیتی گئی۔ یہ اتنی آسانی سے معاملہ نہیں ہوا۔ تو جب سعد ابن ابی وقاص کے لیے فیصلہ ہوا تو اس وقت حضرت عمر اپنے لیے بھی ارادہ رکھتے تھے کہ میں خود جا کے لیڈ کرتا ہوں اس جنگ کو، چونکہ یہ فیصلہ کن جنگ ہے تو میرا خود جانا ضروری ہے۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے حضرت علی سے مشورہ مانگا۔ تو اب دیکھیں حضرت علی مشورہ کیا دے رہے ہیں۔ اس امر میں کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار فوج کی کمی بیشی پر نہیں ہے، یہ تو اللہ کا دین ہے جسے اس نے سب دینوں پر غالب رکھا ہے، اور اسی کا لشکر ہے جسے اس نے تیار کیا ہے، اور اس کی ایسی نصرت کی ہے کہ وہ بڑھ کر اپنی موجودہ حد تک پہنچ گیا ہے اور پھیل کر اپنے موجودہ پھیلاؤ پر آ گیا ہے، اور ہم سے اللہ کا ایک وعدہ ہے اور وہ اپنے وعدہ کو پورا کرے گا۔ یہ کیا وعدہ ہے؟ ایک تو وعدہ وہ ہے جو سورہ التوبہ میں آیا، سورہ صف میں آیا، اور جگہ پہ بھی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی اللہ ہے جس نے الہدی یعنی قرآن کے ساتھ مبعوث کیا نبی الاسلام کو اور دین حق کے ساتھ، تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کرتے۔ ایک تو یہ وعدہ۔ دوسرا سورہ نور میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے عنقریب ہم زمین میں انہیں خلافت دیں گے، اور وہ خلافت راشدہ کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اتنی بڑی حکومت دی جو انصاف کے اوپر قائم تھی۔ تو یہ جو اللہ کا وعدہ ہے، یعنی مولا علی علیہ السلام خلفائے ثلاثہ کی حکومت کو یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت یا خلافت کو اللہ کا وعدہ سمجھ کے ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور وہ اپنے لشکر کی خود ہی مدد کرے گا۔ امور سلطنت میں حاکم کی حیثیت وہی ہوتی ہے جو مہروں میں ڈورے کی، جو انہیں سمیٹ کر رکھتا ہے۔ جب ڈورا ٹوٹ جائے تو سب مہرے بکھر جاتے ہیں، جیسے تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں یا ہار بکھر جاتا ہے جب اس میں سے کوئی دھاگا ٹوٹ جائے، تو وہ کہتے ہیں وہ جس طرح دھاگا ہے، یہ حکمران کی مثال ہے۔ یعنی آپ اس وقت مسلمانوں کی یونٹی کی علامت ہے، آپ کو اس جنگ پہ نہیں جانا چاہیے۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ شہید ہو جاتے ہیں تو مسلمانوں کی جمعیت بکھر جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ اسباب کو اختیار کرنا اور اپنی عقل کو استعمال کرنا یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ نگاہیں مار کے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں بھی۔ دیکھو کتنی ٹینشن پہ ہی ہے کہ جناب اگر تو انو کو جو ہوگا پیچھے کے بنے گا، کسی نے نہیں کہا سرکار نگاہ مار دئی ہو، باجی عبد القادر جیلانی نے نگاہ مارنی ہے، کہانیاں بنائی ہیں۔
آج عرب والے اگرچہ گنتی میں کم ہیں مگر اسلام کی وجہ سے بہت ہیں اور اتحاد باہمی کے سبب فتح اور غلبہ پانے والے ہیں۔ تم اپنے مقام پر کھونٹی کی طرح جمے رہو، عرب کا نظم و نسق برقرار رکھو اور انہی کو جنگ کی آگ کا مقابلہ کرنے دو، اس لیے کہ اگر تم نے اس سرزمین عرب کو چھوڑا تو عرب کے اطراف کے لوگ ٹوٹ پڑیں گے، یہاں تک کہ تمہیں اپنے سامنے کے حالات سے زیادہ ان مقامات کی فکر ہو جائے گی جنہیں تم نے اپنے پس پشت غیر محفوظ چھوڑا ہوگا۔ کل اگر عجم والے تمہیں دیکھیں گے تو آپس میں یہ کہیں گے کہ یہ ہے عرب کا سردار، اگر تم نے اسے قتل کر دیا تو آسودہ ہو جاؤ گے، تو اس کی وجہ سے ان کی حرص اور طمع تم پر زیادہ ہو جائے گی۔ لیکن یہ جو تم کہتے ہو کہ وہ لوگ مسلمانوں سے لڑنے بھیڑنے کے لیے چل کھڑے ہوئے ہیں، تو اللہ ان کے بڑھنے کو تم سے زیادہ برا سمجھتا ہے، اور وہ جسے برا سمجھے اس کے بدلنے اور روکنے پر وہی قدرت رکھتا ہے۔ اور ان کی تعداد کے متعلق جو تم کہتے ہو کہ وہ بہت ہے، تو ہم سابق میں بھی کثرت کے بلبوتے پر نہیں لڑا کرتے تھے بلکہ اللہ کی تائید کے سہارے لڑتے تھے۔ یہ ساتھ انہوں نے یعنی تقدیر بھی ہے تدبیر بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں، بہرحال نگاہ مارنا اس میں کہیں بھی نہیں ہے سرکار، یہ آپ ذرا اندازہ لگا لیں۔ اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور خطبہ بھی ہے، اس کی نمبرنگ میں نے اسی کے ساتھ رکھی ہے، خطبہ نمبر 132، اور وہ ہے جب رومن امپائر کے خلاف جنگ تھی، تو وہاں پہ بھی جب حضرت عمر نے مشورہ مانگا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ اللہ نے دین والوں کی حدوں کو تقویت پہنچانے اور ان کی غیر محفوظ جگہوں کو دشمن کی نظر سے بچانے کا ذمہ لے رکھا ہے، وہی خدا اب بھی زندہ اور غیر فانی ہے کہ جس نے اس وقت ان کی تائید اور نصرت کی تھی جبکہ وہ اتنے تھوڑے تھے کہ دشمن سے انتقام بھی نہ لے سکیں، اور ان کی حفاظت کی جب وہ اتنے کم تھے کہ اپنے کو محفوظ نہیں رکھ سکتے تھے۔ تم اگر خود ان دشمنوں کی طرف بڑھے اور ان سے ٹکرائے اور کسی افتاد میں پڑ گئے تو اس صورتحال میں مسلمانوں کے لیے دور کے شہروں کے پہلے کوئی ٹھکانہ نہ رہے گا، اور نہ تمہارے بعد کوئی ایسی پلٹنے کی جگہ ہوگی کہ اس کی طرف پلٹ آئیں۔ تم ان کی طرف اپنی بجائے کوئی تجربہ کار آدمی بھیجو اور اس کے ساتھ اچھی کارکردگی والے اور خیر خواہی والے لوگوں کو بھیجو۔ اگر اللہ نے غلبہ دے دیا تو تم یہی چاہتے ہو، اور اگر شکست ہوئی تو تم لوگوں کے لیے ایک مددگار اور مسلمانوں کے لیے پلٹنے کا مقام ہو، یعنی پھر آپ نئی کمک روانہ کر دیں گے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں۔ اب یہ آپ جب شیعہ کو پیش کریں گے نا، اب کسی کا گیئر اگر الٹا لگا ہے، وہ کہیں گے جی وہ تو حضرت عمر نکلنا نہیں چاہتے تھے تو وہ بہانے تلاش کر رہے تھے، تو حضرت علی کے کندھے پہ رکھ کے انہوں نے بندوق چلائی کہ حضرت علی جو ہے وہ منع کریں تو میں نے جانا تو ہے ہی کوئی نہیں ہے، تو بس یہ منع کر دیں گے تو چلیں میں کہہ دوں گا کہ بھی مولا علی نے منع کیا اس لیے میں نہیں جا رہا۔ اب دیکھیں وہ تو آپ ہر بات کو الٹ کر کے پیش کر سکتے ہیں، حالانکہ یہاں پہ جو تعریفی کلمات ہیں وہ بتا رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق گوئی میں کوئی چیز مانے نہیں تھی، اس میں کہیں ان کی بزدلی کی طرف مولا علی نے اشارہ نہیں کیا، بلکہ ان کی جو اسٹریٹجی ہے اس حوالے سے انہیں گائیڈ کیا ہے کہ آپ کا یہاں رہنا ضروری ہے۔ آپ کے اگر قتل ہو گیا، جس طرح فارس میں بھی اگر آپ کو قتل کر دیا گیا تو پیچھے سے ہی مسلمانوں کا شرازہ بکھر جائے گا۔ ظاہر ہے، دیکھیں سب سے پہلی مثال تو نبی اسلام کی وفات ہے، آپ دیکھ لیں، آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد ہزاروں لوگ مرتد نہیں ہو گئے تھے۔ ایک جب حکمران اوپر سے ہٹتا ہے نا تو نیچے پھر فتنے جو ہے نا وہ سر اٹھاتے ہیں۔ ریفرنس نمبر 7، یہ جو تھا نا یہ روم والا خطبہ میں نے یہ 6 والی کیٹیگری میں ڈالا تھا۔ 7 نمبر ریفرنس خطبہ نمبر 225۔ اب یہ وہ خطبہ ہے جو بیسیکلی حضرت عمر کے بارے میں ہی ہے، لیکن وہی جس طرح اہل سنت کی کتابوں میں فلاں فلاں کر دیتے ہیں نا، فلاں نے کہا تو فلاں نے یہ ہوا تو فلاں، تاکہ وہ بندوں کے نام چھپا لیں، تو یہاں پر بھی وہ فلاں لکھا ہوا ہے۔ اب نہج البلاغہ کی جو سب سے بیسٹ شرح ہے وہ ایک معتزلی عالم تھے ابو حامد المتوفا 655 ہجری، انہی کی شرح جو ہے نا پوری دنیا میں ایک اتھینٹک شرح مانی جاتی ہے۔ ان کے پاس نہج البلاغہ کا کلمی نسخہ تھا، اس میں باقاعدہ فٹ نوٹ کے اوپر یہ فلاں کے نیچے اسٹیرک لگا کے لکھا ہوا تھا یہ فلاں سے مراد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اچھا، اس میں تو انہوں نے یہ لکھا ہے اپنے ایک صحابی کے متعلق جو انتشار اور فتنہ سے قبل ہی دنیا سے اٹھ گئے، ان کے بارے میں مولا علی نے خطبہ دیا۔ اچھا، انہوں نے اس کو رنگ یہ دیا ہے کہ حضرت علی کا کوئی ساتھی تھا جو نبی اسلام کا صحابی تھا، اور وہ شروع ہی میں فوت ہو گیا، اس نے فتنوں کا دور نہیں دیکھا تھا، اور اس کے لیے حضرت علی نے تعریفی جملے بولے ہیں۔ یہ جملے ہی بتا رہے ہیں کہ کس کے بارے میں بولے ہیں، کیونکہ سیم اس قسم کے جملے بخاری مسلم میں
حضرت عمر کی میت کے اوپر حضرت علی نے بولے ہیں، وہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ فلاں شخص کی کارکردگیوں کی جزا اللہ ہی ان کو دے، انہوں نے ٹیڑھے پن کو سیدھا کیا۔ اب مجھے بتائیں، اگر کسی شخص نے ٹیڑھے پن کو سیدھا کیا تو سوائے اس کے ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ حکمران تھا، ورنہ وہ کہتے اس نے اپنے آپ کو بڑا اچھا سدھارا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے ٹیڑھے پن کو سیدھا کیا، مرض کا چارہ کیا، اور فتنہ و فساد کو پیچھے چھوڑ کے سنت کو قائم کیا، صاف ستھرے دامن اور کم عیبوں کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئے، دنیا کی بھلائیوں کو پا لیا اور اس کی شر انگیزیوں سے آگے بڑھ گئے، اللہ کی اطاعت بھی کی اور اس کا پورا پورا خوف بھی کھایا، خود چلے گئے اور لوگوں کو ایسے متفرق راستوں میں چھوڑ گئے کہ جن میں گم کردہ راہ راستہ نہیں پا سکتا اور ہدایت یافتہ یقین تک نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی کہتے ہیں آپ کے جانے کے بعد ایک اتنا بڑا گیپ آ گیا ہے کہ جو اب فل نہیں ہوگا۔ اب ظاہر ہے یہ کسی ایسے بندے کے بارے میں نہیں کہہ رہے تھے جو پہلے کہیں فوت ہو گئے، یعنی جس بندے نے کوئی رول کیا تھا، وہ بخاری مسلم میں موجود ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ حضرت عمر کی میت رکھی ہوئی تھی، اتنے میں ایک شخص میرے پیچھے آ کے کھڑا ہوا اور اس نے اپنی کونی میرے کندھے پر رکھی اور حضرت عمر کی میت کو خطاب کرتے ہوئے کہا، اے عمر، اللہ تعالیٰ تیرے پر رحم فرمائے۔ اب یہ صحابہ کرام جب ایک دوسرے کا ذکر کرتے تھے تو وہ رحمہ اللہ کہتے تھے، یہ رضی اللہ عنہ تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا، صحابہ کرام ایک دوسرے کے لیے رحمہ اللہ کا لفظ، رحمک اللہ، یہ الفاظ استعمال کیا کرتے تھے۔ مجھے امید تھی کہ تم اپنے دو ساتھیوں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملو گے۔ میں نے اکثر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا تھا، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر نکلے، میں نے ابو بکر اور عمر نے یہ کام کیا۔ اکثر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نام کے ساتھ ابو بکر اور تمہارا نام لیا کرتے تھے، اور میری یہ خواہش تھی کہ میں بھی جب دنیا سے جاؤں تو تمہارے اعمال کے ساتھ جاؤں۔ اچھا، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے جب یوں پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ حضرت علی ابن ابی طالب تھے جو حضرت عمر کی بیعت کے اوپر یہ تعریفی کلمات کہہ رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام۔ تو یہ وہ خطبہ ہے اور یہ سیم نہج البلاغہ کے اندر آلموسٹ انہی الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔ ریفرنس نمبر 8، تھرڈ لاسٹ ریفرنس، خطبہ نمبر 162۔ یہ وہ خطبہ ہے جس کے اندر آپ کو یہ پتا چلے گا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی داماد رسول سمجھتے تھے۔ یہ جو بعد کے شیعہ میں ایک فتنہ اٹھا کہ نبی الاسلام کی صرف ایک ہی بیٹی ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ ایران میں کتنے شیعہ ہیں جو نبی الاسلام کی 4 بیٹیاں مانتے ہیں؟ یہ سب سے بڑا جو غالی رافضی ہے یاسر الحبیب، وہ خود مانتا ہے کہ نبی الاسلام کی 4 بیٹیاں۔ اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا، جب لوگوں نے آ کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گورنروں کی شکایت کی حضرت علی کو کہ آپ حضرت عثمان کو سمجھائیں کہ ان کے جو گورنر ہیں وہ صحیح طریقے سے ٹریٹ نہیں کر رہے اور رعایا کا خیال نہیں رکھتے۔ ظاہر ہے وہ بنو امیہ کے گورنر ہی تھے جو الٹیمیٹلی حضرت عثمان کی شہادت کا سبب بنے۔ یہ تو انہوں نے ایک جعلی بات بنا دی، عبداللہ ابن سبا والی۔ عبداللہ ابن سبا حضرت علی کے زمانے میں آیا تھا، اس کا شہادت عثمان سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ تو انہوں نے بنو امیہ کو چھپانے کے لیے حرکت کی۔ بخاری مسلم میں واضح موجود ہے کہ اصل میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کون ہیں۔ وہ اگر یہودی ہوتے تو صحیح بخاری میں یہ آتا کہ نمازیں ان کے پیچھے پڑھو۔ حضرت عثمان سے جب پوچھا گیا انہوں نے کہا نمازیں ان کے پیچھے پڑھو، برائی میں ان سے لگ رہو۔ مسجد نبوی میں نمازیں وہ پڑھاتے تھے، تو ظاہر یہودیوں نے تو نمازیں نہیں پڑھانی تھی، اور پھر حضرت عثمان کو اگر پتا تھا یہ یہودی ہیں تو ان کے پیچھے تو نماز پڑھنے کا کہنا نہیں چاہیے تھا ان کو، تو وہ مسلمان ہی تھے۔ یہ صحیح بخاری موجود ہے، اس لیے امام بخاری نے اس کے اوپر باب باندھا ہے کہ بدعتی اور باغی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم۔ یعنی خلیفہ راشد کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہے، خواہ وہ حکومت وقت کے خلاف بغاوت کرنے والا ہو، پولیٹیکلی باغی، دین سے باغی نہیں، پولیٹیکلی باغی، تو نماز اس کے پیچھے درست ہوگی، نماز آپ کی ہو جائے گی۔ برائی میں آپ نے، یعنی وہ پولیٹیکل بغاوت میں آپ نے اس کا ساتھ نہیں دینا۔ تو اب یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سمجھانے کے لیے گئے ہیں حضرت علی، یہ وہ خطبہ ہے۔ لوگ میرے پیچھے منتظر ہیں اور مجھے اس مقصد سے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ میں تمہارے اور ان کے
اختلافات کو نپٹا سکوں، خدا کی قسم میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں تم سے کیا کہوں، جبکہ میں اس سلسلے میں ایسی کوئی بات نہیں جانتا کہ جس سے تم بے خبر ہو، اور نہ کوئی ایسی چیز بتانے والا ہوں کہ جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ جو تم جانتے ہو وہ ہم جانتے ہیں، نہ تم سے پہلے ہمیں کسی چیز کی خبر تھی کہ تمہیں بتائے، اور نہ علیحدگی میں کچھ سنا ہے کہ تم تک پہنچائیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ آپ کو سب کچھ تو پتہ ہے، یہ جو آپ کے تحفے مسلط ہوئے میں امت پہ جو کچھ کر رہے ہیں، جو وہ مسلم شریف میں آتا ہے، یہ بخاری میں بھی ہے، جو ان کا وہ بھائی لگتا تھا رشتے میں، ولید بن عقبہ، اس نے شراب پی کے نماز پڑھا دی تھی، اور حضرت عثمان نے کہا کہ مجھے لوگوں کی چیما گوئیاں سننے کو مل رہی ہیں کہ اب یہ بھائی ہے تو اس کو سزا نہیں دیں گے۔ ان کا میں سزا دوں گا، اور مسلم شریف میں تو بڑی تفصیل کے ساتھ ہے، فجر کے اس نے 4 فرض پڑھا دیے، اور جب سلام پھیرا تو لوگوں نے کہا بھی نماز تم نے جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں پڑھائی۔ اس نے کہا کم پڑھائیے تو اور پڑھا دینا، وہاں پہلے ہی 4 فرض پڑھائے 2 دے۔ پھر لوگ قریب آئے اور سونگا تو اس نے شراب کا نشہ کیا ہوا تھا، پھر انہوں نے اس کو زبردستی معزول کیا اور ابو موسیٰ اشعری کو اپنا گورنر چن لیا۔ یہ پہلی چیز تھی جو حضرت عثمان کی خلافت میں مینجمنٹ کمزور ہوئی کہ خلیفہ کو انوالو کیے بغیر ہی لوگوں نے اس کے گورنر کو فارغ کر دیا، اور یہاں سے ایک ریٹ آف دا گورنمنٹ جو ہے نا وہ کمزور ہونی شروع ہوئی۔ اب وہ آ گیا ہے مدینہ شریف۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے کہا کہ بھئی اس کو آپ کوڑے لگائیں، چیف جسٹس تھے، فیصلہ کریں۔ تو حضرت علی نے اپنے بیٹے حسن ابن علی سے کہا، مسلم شریف کے الفاظ ہیں، حسن بیٹا اٹھ اور اس کو کوڑے لگا۔ تو حضرت حسن نے آگے سے ایک جملہ بولا کہ جو ان کی میٹھی کھاتا ہے وہی کڑوی چکے، یعنی وہ اتنے سخت نالاں تھے حضرت عثمان کے اس طرح کے گورنروں کے اوپر۔ انہوں نے کہا یہ بنو امیہ کے گورنر ہے، میں اس کو اگر کوڑے لگاؤں گا تو وہی بنو امیہ اور بنو ہاشم کی ٹسل شروع ہو جائے گی، تو جو ان کی میٹھی کھاتا ہے نا، یعنی حضرت عثمان جو بینیفیشری ہیں اس کے پازیٹیو سینس میں بینیفیشری، وہی کڑوی بھی چکھیں، خود لگائیں نا کوڑے، ہمیں کیوں آگے کرتے ہیں۔ تو حضرت علی کی بھی بات نہیں مانی ان کے بیٹے نے۔ اچھا، پھر حضرت علی نے اپنے دوسرے بیٹے کو، جو ان کی بیوی اسماء بنت امیس سے تھا اور وہ بھتیجا بھی لگتا تھا کیونکہ جعفر طیار کی وہ بیوی تھی، بعد میں حضرت علی کی بیوی بن گئی، اور انہی کو اپنی بیٹی زینب کا رشتہ بھی دیا تھا مولا علی نے۔ تو مولا علی نے کہا کہ عبداللہ بن جعفر کو کہ اٹھ تو کوڑے لگا۔ انہوں نے کوڑے لگائے، جب 40 کوڑے ہوئے تو کہا بس۔ نبی الاسلام 40 لگواتے تھے اور حضرت ابو بکر 40 لگواتے تھے، حضرت عمر نے 80 کر دیے۔ میں 80 کو بھی درست سمجھتا ہوں، کیونکہ بخاری مسلم میں آتا ہے حضرت عمر کے زمانے میں لوگ زیادہ شراب پینا شروع ہو گئے تھے، وظیفے لگ گئے تھے، پیٹ بھر گیا تھا، تو حضرت عمر نے پھر 80 کوڑے کروا دیے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، آپ اندازہ کریں یہ مال کتنا بڑا فتنہ ہے کہ حضرت عمر جیسا حکمران ہے اور لوگ شراب نوشی بڑھ گئی ہے، اور یہ بخاری مسلم ہے، کہانی شریف نہیں ہے۔ تو حضرت علی نے کہا کہ میں 80 بھی جائز سمجھتا ہوں لیکن 40 ہی ٹھیک ہے۔ وہاں بھی حضرت علی نے 40 اس کے معاف کر دیے، ورنہ بڑا اچھا موقع تھا 80 لگواتے، تو شاید 80 لگتے تو ٹھیک ہو ہی جاتا۔ بہرحال وہ اب یہ اس قسم کے گورنر ہیں، ان کی شکایتیں آ رہی ہیں اب۔ تو اب حضرت علی کہہ رہے ہیں بھئی میں تمہیں کیا ایسی بات بتاؤں جو تمہیں نہیں پتا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہم رسول اللہ کی صحبت میں رہے تم بھی رہے، اور حق پر عمل پیرا ہونے کی ذمہ داری ابن ابی قحافہ اور ابن خطاب پر اس سے زیادہ نہیں تھی جتنی کہ تم پر ہونی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے زیادہ آپ رسپانسیبل ہیں۔ اچھا، وہ کیوں؟ وہ آگے وجہ بتا رہے ہیں۔ اور تم تو رسول اللہ سے خاندانی قرابت کی بنا پر ان دونوں سے زیادہ قریب تر ہو، اور ان سے تمہاری دامادی والی نسبت بھی ہے جو ان 2 خلفاء کو حاصل نہیں۔ کچھ اپنے دل میں اللہ کا خوف کرو۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ بھئی حضرت ابو بکر اور عمر وہ تو رسول اللہ کے داماد نہیں تھے، لیکن تم تو حضور کے بیٹوں کی جگہ ہو، داماد ہو، اگر تم کوئی اس طرح کی مس ہینڈلنگ کرتے ہو نا تو تم زیادہ رسپانسبل ہو۔ اب وہ بخاری میں اوپر تلے 2 حدیثیں ہیں نا کہ یہی شکایت، یہ یعنی بخاری میں بھی یہ موجود ہے۔ حضرت علی تک جب پہنچی تو حضرت علی نے اپنے بیٹے محمد بن حنفیہ کو بھیجا اور نبی الاسلام کی ایک تحریر جس میں مال غنیمت کو کیسے تقسیم کرنا ہے، یہ کہا کہ حضرت عثمان کو دو اور انہیں کہو کہ اپنے گورنروں کو اس کے مطابق چلائیں، ان کو یہ تحریر بھجوائیں۔
اب محمد بن حنفیہ جو تھے حضرت علی کے بیٹے، حنفیہ نامی عورت سے، وہ لے کے جب تحریر پہنچے حضرت عثمان کے پاس اور کہا کہ مجھے والد صاحب نے بھیجا ہے، تو حضرت عثمان نے آگے سے کہا کہ مجھے اس تحریر کی حاجت نہیں ہے، اس کو لے جاؤ واپس۔ اب پتہ نہیں اس وقت کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں تھے، تو محمد بن حنفیہ نے بھی کوئی بدتمیزی نہیں کی، واپس آ گئے، حضرت علی کو بتایا، حضرت علی نے بھی کچھ نہیں کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جہاں سے اٹھائی تھی وہیں واپس رکھ دو۔ یعنی ہمارا کام تو صرف حق بات پہنچانا تھا نا، کوئی تلوار کے زور پر نہیں۔ اب اس حدیث کا آغاز یہ ہے کہ وہ محمد بن حنفیہ کہتا ہے کہ میرے باپ نے اگر عثمان کی مخالفت کرنی ہوتی تو اس دن کرتا جس دن اس نے رسول اللہ کی تحریر کو اس طریقے سے واپس کیا تھا۔ تو اب اہل سنت کے لیے تو یہ بخاری کی حدیث گلے میں اٹکی ہوئی تھی، تو وہ نیچے وہ اہل حدیث عالم نے اس کی شرح کرتے ہوئے لکھا کہ وہ حضرت عثمان نے اس لیے واپس کی کہ ان کے پاس فوٹو کاپی موجود تھی اس کی پہلے۔ حالانکہ وہ اسلوب بتا رہا ہے کہ محمد بن حنفیہ بھی اس چیز سے ناراض ہوئے، انہوں نے کہا میرے باپ نے اگر عثمان سے کبھی لڑائی کرنی ہوتی تو اس دن کرتا۔ یعنی وہ لوگوں نے کئی باتیں کی ہوں گی نا کہ بھئی یہ سارا معاملہ جو خراب ہوا ہے حضرت عثمان والا، تو اس میں آپ لوگ بھی انوالو ہیں۔ انہوں نے کہا میرے باپ نے اس وقت نہیں کی مخالفت، تو بعد میں کیوں کرنی تھی؟ تو یہ ہے جناب شہادت عثمان کے اصلی اسباب۔ باقی حضرت عثمان شہید کیوں ہوئے وہ آپ ہماری ویڈیو دیکھ لیں۔ آج کی ڈیٹ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی جو شہادت ہے اور ان کی اسلام کے لیے جو کنٹریبیوشن ہے، ان کی جو غلطیاں ان سے ہوئیں بدنیتی کی وجہ سے نہیں، بشری تقاضوں سے، وہ ان غلطیوں کا کفارہ ہے۔ ان کے بارے میں بکواس کرنے والا اپنے ایمان کی فکر کرے۔ ریفرنس نمبر 9 سیکنڈ لاسٹ، یہ مکتوب نمبر 6 ہے جو حضرت معاویہ کے نام انہوں نے لکھا ہے جب وہ بیعت سے باغی ہوئے پولیٹیکلی۔ تو کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے ابو بکر، عمر اور عثمان کی بیعت کی تھی انہوں نے میرے ہاتھ پر اسی اصول کے مطابق بیعت کی ہے۔ یعنی یہ ایک پھکی والا معاملہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان کو چننے والے صحابہ نے صحیح ڈیسیژن کیا تھا تو بھائی انہوں نے ہی مجھے بھی چنا ہے نا، تو میرے سے تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ جبکہ بخاری مسلم میں آیا کہ 6 رکنی کمیٹی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بنائی تھی، اور اس میں اینڈ میں بخاری میں یہ آتا ہے کہ 2 بندے پھر باقی بچ گئے تھے، حضرت عثمان اور حضرت علی، اور ان میں سے حضرت عثمان کو چنا گیا۔ تو حضرت عثمان کی شہادت کے بعد الٹیمیٹلی حضرت علی نے خلیفہ بننا تھا، تو حضرت علی نے حضرت معاویہ کو کہا کہ بھائی مجھے انہوں نے ہی خلیفہ چنا ہے جنہوں نے پہلے 3 خلفاء کو چنا تھا، اور اسی اصول کے مطابق کہ جس اصول پر انہوں نے ان کی بیعت کی تھی، اور اس کی بنا پر جو حاضر ہے اسے پھر نظر ثانی کا حق نہیں، اور جو بر وقت موجود نہ ہو اسے رد کرنے کا اختیار نہیں، اور شورا کا حق صرف مہاجرین اور انصار کو ہے۔ وہ اگر کسی پر ایکا کر لیں اور اسے خلیفہ سمجھ لیں تو اسی میں اللہ کی رضا اور خوشنودی سمجھی جائے گی۔ یہ جملہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آپ جب یہ شیعہ کو پیش کریں گے وہ کہیں گے یہ تو حضرت معاویہ کو پھکی دی تھی حضرت علی نے کہ دیکھو اگر ان 3 خلفاء کو تم مانتے ہو تو مجھے بھی تو انہی لوگوں نے چنا ہے۔ اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ وہ ان 3 خلفاء کی حکومت کو صحیح سمجھتے تھے۔ لیکن دیکھ لیں یہ مکتوب اپنی حفاظت کر رہا ہے۔ یہ جو جملے ہیں کہ جس کو مہاجرین اور انصار چن لیں اور خلیفہ مان لیں تو اس میں اللہ کی رضا اور خوشنودی سمجھی جائے گی۔ اب جو کوئی اس شخصیت پر اعتراض کرے یا نیا نظریہ اختیار کرے اور الگ ہو جائے تو اسے وہ سب اسی کی طرف پلٹائیں گے جدھر سے وہ منحرف ہوا، اور اگر انکار کرے تو اس سے لڑیں گے۔ وہی جو قرآن میں حکم ہے کہ اگر مسلمانوں کا کوئی گروہ باغی ہو جائے اس سے قتال کرو یہاں تک کہ وہ حق پر آمادہ ہو جائے، اور اسی کے تحت مولا علی نے جنگ جمل، صفین و نہروان لڑی تھی، کیونکہ وہ مومنین کے طریقے سے ہٹ کر دوسری راہ پر ہو لیا ہے، اور جدھر وہ پھر گیا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے اسی طرف پھیر دے گا۔ اے معاویہ میری جان کی قسم اگر تم اپنی نفسانی خواہشوں سے دور ہو کر عقل سے دیکھو تو سب لوگوں سے زیادہ مجھے حضرت عثمان کے خون سے بری پاؤ گے، مگر یہ کہ تم بہتان باندھ کر کھلی ہوئی چیزوں پر پردہ ڈالنے لگے ہو۔ اچھا اب یہ تو لکھا ہوا ہے نا، یہ تو میں نے وہابیوں کی کتاب سے بھی نکال دی یہ ساری باتیں۔ وہ سیرت الرسول کتاب جو محمد بن عبد الوہاب صاحب کے بیٹے نے لکھی ہے اس میں انہوں نے لکھا نہیں ہے کہ حضرت معاویہ نے جھوٹا الزام لگایا حضرت علی کے اوپر قتل عثمان کا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بری کر دیا۔ اب یہ جملے یہاں پہ بھی لکھے ہوئے ہیں، اور صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے
بخاری میں تو اتنی ہے نا کہ انہوں نے اپنے زخم کے دنوں میں 6 رکنی کمیٹی بنائی تھی حضرت عمر نے. مسلم میں آتا ہے کہ وہ قاتلانہ حملے سے 1 ہفتے پہلے حضرت عمر نے خواب دیکھا کہ مجھے ایک مرغ نے ٹھونگے ماری ہیں، اور وہ کہتے ہیں میں نے اس کی تعبیر یہ کی ہے کہ ان قریب مجھے قتل کر دیا جائے گا، اور اگر اچانک میں مر جاؤں تو تم نے خلافت کو 6 بندوں سے باہر نہیں جانے دینا. مسلم شریف میں ان 6 بندوں کے نام نہیں ہیں، لیکن بخاری میں ہے. وہ اللہ نے ان کو موقع بھی دے دیا، وہ انہوں نے خود کمیٹی وہ بنائی. حضرت علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص. اور اس میں الفاظ ہیں یہ وہ 6 بندے ہیں کہ نبی الاسلام اپنی وفات تک ان سے راضی رہے. اور بیسیکلی یہ عشرہ مبشرہ میں سے 6 بچ جانے والے تھے. ایک اور بھی تھے سعید ابن زید، چونکہ وہ حضرت عمر کے بہنوئی تھے، اس لیے حضرت عمر نے ان کو رشتہ داری کی وجہ سے اس میں کمیٹی میں شامل نہیں کیا. ادروائز 7 بندے بنتے تھے، اور اس میں بھی اسکروٹنی کے بعد پھر حضرت علی اور عثمان بچے، اور اس میں حضرت عثمان کو چنا گیا. تو الٹیمیٹلی ظاہر حضرت علی نے بننا تھا. تو یہ سیم الٹیمیٹلی یہ تمام چیزیں آپ کو ملتی ہیں. پھر مسلم شریف کی اس حدیث میں بڑے خطرناک الفاظ ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں جب تم دیکھو کہ لوگوں میں سے کوئی ان 6 بندوں کی مخالفت کر رہا ہے کہ جن میں سے کسی کو خلیفہ چن لیا جائے، تو سمجھ لینا کہ یہ لوگ اسلام کے دشمن ہیں اور کافر ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اسلام کی خاطر میں نے اپنے ہاتھوں سے مارا ہوا ہے. یعنی میں نے ان سے جنگیں لڑی اور بعد میں یہ مسلمان ہو گئے، لیکن ابھی تک ان کے اندر اس لیول کا ایمان نہیں گھسا جب بھی یہ ان 6 بندوں کی مخالفت کریں گے. اب یہ ہم اسائنمنٹ علماء پہ چھوڑتے ہیں کہ وہ تلاش کریں کہ حضرت عمر نے کن لوگوں سے جنگ کی تھی اسلام کی خاطر اور وہ بعد میں مسلمان ہوئے، اور وہ ان 6 بندوں کی مخالفت کریں گے. اب یہ جب آپ علماء سے کریں، علماء کہتے ہیں نہیں یہ تو رومنز اور پرشینز کا ذکر کر رہے تھے. اور بھائی رومنز اور پرشینز کا کیا لینا دینا کہ مسلمانوں نے اپنا امیر کس کو چنا ہے؟ ان کا کیا ہمارے مشورے سے لینا دینا؟ یہ آپ آج والا معاملہ سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ کی مرضی سے یہاں پہ کوئی آرمی چیف چنا جائے یا پرائم منسٹر چنا جائے. بھائی اس وقت تو سپر پاور مسلمان تھے، وہ اپنے مسلمانوں میں ان گھسے ہوئے لوگوں کی بات کر رہے تھے. بہرحال ہم آپ کو اشارتاً بتا دیتے ہیں، وہ بخاری میں 4108 نمبر حدیث موجود ہے کہ تحکیم کے مسئلے کے بعد جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف آئے اور انہوں نے خطبہ دیا، تو حضرت حفصہ نے عبداللہ بن عمر سے کہا، ماں بھی لگتی تھیں ام المومنین کی وجہ سے اور بہن بھی لگتی تھی، جاؤ حضرت معاویہ آئے ہیں اور ان کا جا کے خطبہ سنو، کہیں تمہاری غیر موجودگی کو کوئی نیگیٹو شمار نہ کر لیا جائے. خیر وہ وہاں جاتے ہیں تو حضرت معاویہ کہتے ہیں تم میں سے جس کو خلافت کی خواہش ہے نا، وہ اپنا سینگ اٹھائے، میں اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. اب وہ وہاں پہ جو صحابہ اور تابعین بیٹھے تھے انہیں تو پتہ چل گیا یہ عبداللہ بن عمر کی طرف کنایا کر رہے ہیں، کیونکہ ایک مشورہ یہ بھی آیا تھا نا کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ دونوں کو ہٹا کے عبداللہ بن عمر کو خلیفہ بنا لیا جائے. تو بعد میں حبیب بن مسلمہ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر سے کہ حضرت آپ نے اس وقت معاویہ کو جواب کیوں نہیں دیا جب وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں ان سے اور ان کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں، انہی کی طرف کنایا کیا تھا، جبھی تو ان سے پوچھ رہے تھے. آج لوگ کہہ رہے نہیں وہ حضرت معاویہ نے نام تو کسی کا نہیں لیا. بھائی جدھر تک بندے پہنچے انہوں نے پتہ لگ گیا، تو انہوں نہیں ہلے تک پتہ لگا. تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں اپنی گوٹ کھولوں، یوں کر کے نا گھٹنوں کو احتبا کر کے بیٹھے تھے، اور میں اس کو بھرے مجمع میں کہوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے تم سے اور تمہارے باپ سے اسلام کی خاطر جنگ کی ہوئی ہے. یہ وہی جملے جو حضرت عمر نے بولے تھے نا کہ دیکھنا ان 6 بندوں کی جو مخالفت کرے گا تو یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کو میں نے اپنے ہاتھوں سے اسلام کی خاطر مارا ہوا ہے. وہ اپنے باپ والا جملہ ہی ریپیٹ کیا. آپ فلنگ دی بلینکس آپ نے خود کر لینا ہے. اچھا پھر حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں لیکن میں فتنے کے ڈر سے اور خون ریزی کے ڈر سے خاموش ہو گیا، اور پھر مجھے جنت کی نعمتیں یاد آ گئی، میں نے انہی پر اکتفا کر لیا. حبیب بن مسلمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے خاموش ہو کر اپنی جان بھی بچا لی، اپنی عزت بھی بچا لی. یعنی ایک ماموں نے دوسرے ماموں سے، ہاں جی عبداللہ بن عمر بھی تو ماموں ہے نا، یہ ماموں جب ماموں کرتے ہیں تو عبداللہ بن عمر ماموں نہیں ہے. ہاں جی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان اور عزت دونوں بچا لی خاموش رہ کر. تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت کس قسم کا ایک حکومتی لیول کے اوپر جبر تھا کہ صحابہ کرام کی جان اور عزت بھی محفوظ نہیں تھی. باقی آپ خود فلنگ دا بلینکس کر لیجئے گا. آخری ریفرنس نمبر ہے 10، خطبہ نمبر 204.
جب میدان صفین میں کچھ لوگوں کو سنا کہ وہ اہل شام پر سب و شتم کر رہے ہیں، یہ وہ چیز سب و شتم، وہ جو ایک دیوبندی مولوی کہتا ہے جی تلاش کریں گے سب و شتم سٹارٹ کہاں سے ہوا ہے، ہاں جی، تو وہ اب ہم نے تلاش کر لیا ہے، ہم نے تو بہت پہلے سے کیا ہوا ہے. اور یہ شیعہ کے لیے تو بالخصوص ہے کہ جب جنگ صفین میں چند جذباتی لوگوں نے حضرت علی کی طرف سے گالی گلوچ کیا اہل شام کے اوپر، تو حضرت علی نے اس کے جواب میں انہیں کیا فرمایا؟ میں تمہارے لیے اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ تم گالیاں دینے لگو، اگر تم ان کے کرتوت کھولو اور ان کے صحیح حالات پیش کرو تو یہ ایک ٹھکانے کی بات ہے، اور عذر تمام کرنے کا صحیح طریقہ بھی یہی ہے. یعنی علمی اختلاف کرو، کرتوت بتانے ہیں. مولا علی نے یہ نہیں کہا کہ مٹی پاؤ، نہ انہوں نے کہا دسنا ہے انہوں نے کرتوت کے نے، انہوں نے کیا اسلامی خلافت کے ساتھ کیا ہے. آج بڑی بڑی جناب خلافت کی تنظیمیں اٹھی ہوئی ہیں اور جناب وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے خلافت راشدہ کو زندہ کرنا ہے. یہ بندہ ڈھونڈنے جس نے خلافت راشدہ کے اوپر حملہ کیا، اور آج امت پچھلے آلموسٹ 1400 سال سے ہی تکلیف کاٹ رہی ہے. تو مولا علی نے کہا کہ اس کے کرتوت اسے بتاؤ، لیکن علمی طریقے سے. تم گالم گلوچ کی بجائے یہ کہو کہ خدایا ہمارا بھی خون محفوظ رکھ اور ان کا بھی محفوظ رکھ، اور ہمارے اور ان کے درمیان اصلاح کی کوئی صورت پیدا کر دے، اور انہیں گمراہی سے ہدایت کی طرف لا تاکہ حق سے بے خبر حق کو پہچان لیں، گمراہی اور سرکشی کے شدائی اس سے اپنا رخ موڑ لیں. یعنی مولا علی یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی ان کے لیے دعا کرو، ہو سکتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ کوئی سمجھ دے دے اور یہ جو میرے خلاف کھڑے ہوئے ہیں خلیفہ وقت کے خلاف، یہ پیچھے ہٹ جائیں. مجھے بتائیں میدان جنگ سے کوئی بہتر موقع ہو سکتا ہے کہ گالی گلوچ کی جائے کہ ایک مورائل بلند کرنے کے لیے اپنی فوج کا؟ وہاں پہ تو کوئی شرعی عذر بھی ہو سکتا ہے. عام حالت میں تو چھوڑ دیں، عام حالت میں تو کوئی ایسی چیز ہی نہیں کہ وہ گالی گلوچ کا معاملہ کرے. میدان جنگ میں تو چلے بندہ کہتا ہے یار جب تلوار اٹھا لی ہے تو گالی تو اس سے چھوٹی چیز ہے. لیکن مولا علی نے کیا کہا کہ نہیں، یہ گالی بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، یہ کام تم نے نہیں کرنا. علمی طریقے سے ان کی غلطی ان کے اوپر ہائی لائٹ کرنی ہے. یہ سیم خطبہ ملتا جلتا المستدرک للحاکم میں بھی اہل سنت کے ہاں موجود ہے. اس میں بھی الفاظ ہے کہ اہل شام کو گالی مت دو، بلکہ ان میں جو برے ہیں انہیں برا کہو، ان کے کرتوتوں کو برا کہو. اور پھر مولا علی نے کہا کہ شام ہی میں یعنی الٹیمیٹلی امام مہدی علیہ السلام بھی آئیں گے. یعنی وہ مولا علی نے اس اعتبار سے تعریف والا معاملہ بھی کیا، لیکن وہ اہل شام سے مراد یہ شام ہی نہیں ہے. یہ اہل شام وہ ہیں جو قرب قیامت کے اندر، وہ بعض لوگ وہ حدیثوں کو اٹھا کے تو شام کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ خطبہ اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے گالی گلوچ سے منع فرمایا ہے. اب ظاہر ہے ٹائم تو بہت زیادہ ہو گیا، ورنہ میں تفصیلی اس کے اوپر بھی گفتگو کرتا. بہرحال میں تھوڑا بہت تبرک ضرور دوں گا. میں نے ایک ریسرچ پیپر لکھا ہے اور اکثر ویڈیوز میں اس کا تعارف کروایا ہے، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. یہ 72 کا ٹائٹل شہدائے کربلا کی نسبت سے ہے، ورنہ اس میں 200 سے زیادہ حدیث ہیں، اکثر بخاری مسلم سے ہیں. اور اس میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے لے کر شہادت حسین تک جتنے معاملات ہوئے ہیں نا، وہ بنو امیہ کی لکھوائی ہوئی تاریخ کی روشنی میں نہیں، احادیث کی روشنی میں، اور اکثر بخاری مسلم سے ہیں. اور ادر دین بخاری مسلم جو ہیں وہ بڑے بڑے جو محدثین ہیں دور حاضر کے، شیخ البانی رحمہ اللہ، شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ، شیخ شعیب ارنوت رحمہ اللہ، اور باقی محدثین کی تحکیم لگی ہوئی ہے. ایک حدیث بھی کوئی ایسی نہیں ہے جس پہ صحت کا حکم نہ ہو. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کوئی حدیث چند محدثین کے نزدیک صحیح ہے، باقیوں کے نزدیک ضعیف ہے، اور بعض احادیث ایسی ہیں جو ان کے نزدیک صحیح ہیں اور ان کے نزدیک ضعیف ہے. وہ میں نے ساری اس لیے جمع کی ہیں تاکہ جن کا دل ٹھکتا ہے البانی کے اوپر وہ البانی والی روایتیں لے کے اپنا عقیدہ درست کر لے، جن کا دل ٹھکتا ہے شیخ زبیر لیزئی کے اوپر یا شیخ شعیب ارنوت کے اوپر وہ کر لے. میں نے ایک اور اکثر مقدمہ تو میں نے جو ہے نا وہ بخاری مسلم سے ہی بیان کر دیا ہے، اور وہ تو میرے خیال ہے ایک حدیث ہی کافی ہے. ہاں جی 2812 ہاں وَيْحَ عَمَّارٍ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ. افسوس اے عمار، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی
تو نے اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی۔ تو بخاری مسلم سے اکثر احادیث ہیں، وہ آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس ٹوٹی کمند کہاں۔ اس میں یہ سب و شتم والا ٹاپک بھی میں نے ڈسکس کیا ہے، اس میں سیریل نمبر 37 سے 48 تک وہ تمام احادیث، 1 درجن کے قریب بلکہ اس سے زیادہ احادیث ہیں جن میں سب و شتم والی ساری روایتیں موجود ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بنو امیہ کے ممبروں سے لعنت والا معاملہ ہوتا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو وہ میں نے ساری احادیث جمع کی ہیں ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ۔ اب میں ان کو اگر کور کروں تو مجھے آلموسٹ 1 گھنٹہ اور لگ جائے گا۔ اس ریسرچ پیپر کو آپ مفت ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے، عربی میں بھی، اردو میں بھی، ہندی میں بھی، انگلش میں بھی، بنگلہ زبان میں بھی، فارسی میں بھی PDF فری رکھا ہوا ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ اور انشاءاللہ لیکچر کے اینڈ پہ بھی آپ کو مل جائے گا۔ پورے ملک میں آپ کہیں سے بھی فری ڈاک میں یہ ریسرچ پیپر اور اس کے ساتھ مزید 8 ریسرچ پیپر اور ٹوٹل 9 اور یہ 12 کا پیکیج ہے، 3 اذکار کارڈ پلاسٹک پیکنگ کے اندر آپ کے گھر فری آئے گا، صرف 500 روپیہ آج کی ڈیٹ تک، کیونکہ یہ ریٹ پیٹرول کی وجہ سے ڈاک کے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہم بھیجتے بھی TCS ہیں جو سب سے بہترین سروس ہے، 500 روپیہ صرف TCS کا خرچہ لیتے ہیں، آپ کے گھر یہ فری آئیں گے سارے ریسرچ پیپرز۔ صبح 9 سے لے کے شام 5 بجے تک ہمارا اکیڈمی کا نمبر کھلا ہوتا ہے 032159000162۔ اس کے اوپر واٹس ایپ بھی بنا ہوا ہے، لیکن کال کریں، اس کے بعد واٹس ایپ پہ ایڈریس وغیرہ بھیج دیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر یہ ریسرچ پیپرز کا سیٹ بالکل فری آ جائے گا۔ اس میں آپ کو یہ ساری کی ساری احادیث انشاءاللہ تعالی ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ مل جائیں گی اور آپ کو پورا مقدمہ کلیئر ہو جائے گا اس حوالے سے۔